بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خواتین و حضرات، رمضان کا آخری عشرہ آج جو ہے وہ تاک راتوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج سے ہم کوشش کریں گے کہ اپنی تمام بات چیت کو جتنا زیادہ ٹریڈیشن میں اور اسپریچولیٹی کے اندر گراؤنڈ کر سکیں کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا آج کا موضوع سیاسیات ہے، پولیٹکس ہے، اور پولیٹکس آف مشرق و مغرب ہے، ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ اکثر اسلام کو اس بات کا طعنہ دیا جاتا ہے کہ آپ کا اپنا تو شاید کوئی طریقہ زندگی ہے نہیں یا طریقہ سیاست ہے نہیں، تو آپ کو جو کچھ بھی کہیں سے بھی ملتا ہے آپ اس کو بورو کر لیتے ہیں یا اس کو اپنا بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کا اپنا کوئی ویلیو سسٹم نہیں ہے۔ آج ہماری انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کس طرح ہم اس پوری کی پوری یہ جو بنیاد بنا ہوا ہے ایک فلسفہ، ایک تو اس کو توڑنے کی کوشش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے سامنے ایک وہ بنیادی خوبصورت ڈھانچہ رکھیں جو حضور اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا عطا کردہ ہے۔ اور آج کے زمانے میں اگر ہم نے لبرلزم سے، سیکولرزم سے، سوشلزم سے، کیپٹلزم سے، اس طرح کی تمام ازمز سے اگر مقابلہ کرنا ہے تو ہمیں کن خصوصیات کی ضرورت ہے، وہ کن چیز پر بیسڈ ہوں گی، ہم ان تمام کا بھی انشاءاللہ آج جائزہ لیں گے۔ اس وقت ہم انشاءاللہ شروع کریں گے اپنی بات کو، جس سے پہلے اور ہماری آج کی پہلی یہ ہم لوگ آخری حصے میں داخل ہو چکے ہیں ضرب کلیم کے، اور ہم نے آج سیاسیات میں سب سے پہلے کارل مارکس کی آواز پڑھنا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آپ مجھے صرف 30 سیکنڈز دیجئے، جس کے اندر آپ بھی اگر اس کو کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں آج کی ہماری اس پوڈ کاسٹ کو، ہمارے آج کے لیکچر کو، تو کائنڈلی شیئر کر لیجئے۔ میں بھی ان دا مین وائل آپ کے کامنٹس اپنے سامنے لے آؤں، بیکاز یہ ہر دفعہ میرے لیے ایک ضروری کام بن جاتا ہے کرنا ساتھ ساتھ۔ خواتین و حضرات، وداؤٹ فردر اڈو وی ول ڈائیو انٹو آور فرسٹ پوئم فار دی ایوننگ، وچ از کارل مارکس کی آواز۔ کارل مارکس جو ہیں وہ ایک جرمن فلاسفر ہیں 19ویں صدی کے، اور سوشلزم کے بانی ہیں۔ سوشلزم وہ نظریہ کہ جس میں اس بات کا اعادہ کیا گیا، یہ بات بار بار لوگوں کے سامنے رکھی گئی کہ جو سلیو اور ماسٹر ریلیشن شپس ہیں دنیا میں کسی بھی قسم کی، وہ مختلف طریقے سے دنیا میں چینجز برپا کرتی آئی ہیں، اور ان سب کو توڑنا لازمی ہے اگر ہم نے ایک نئے معاشرے کا قیام کرنا ہے۔ اچھا، صرف توڑنا لازمی نہیں ہے، ہمیں یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہوگا کہ کس طرح سے ہم ایک نیا معاشرہ، مساوات پر مبنی معاشرہ جو ہے وہ اس کی تنظیم کریں، جس میں لوگ تمام ایک دوسرے کے برابر ہوں، کوئی ایسی ریلیشن شپ نہ ہو کہ کچھ لوگوں کی جو محنت کا پھل ہے وہ کچھ دوسرے لوگ جو ہیں وہ بیٹھ کر کھائیں۔ اس طرح کے معاشرے سے ہمیں نجات پانی ہوگی، جو کہ کارل مارکس نے یورپ کا معاشرہ دیکھا تھا کہ ایسا ہے۔ اب ہم نے کارل مارکس اس کے اندر یعنی آپ کو مختلف جگہ پہ علامہ اقبال کی شاعری میں بھی کارل مارکس، علامہ جو ہیں وہ کارل مارکس کی کے بارے میں بات بھی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی اچھائی کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے، اور ان پر تنقید کرتے ہوئے بھی نظر آئیں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ادھر وہ کیا کہہ رہے ہیں کارل مارکس کی آواز میں۔ یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی، یہ بحث و تکرار کی نمائش، نہیں ہے دنیا کو اب گوارا پرانے افکار کی نمائش۔ تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر، خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش۔ جہان مغرب کے بت قدوں میں، کلیساؤں میں، مدرسوں میں، ہوس کی خون ریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش۔ یعنی ایک تنقید سے آغاز کیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کا بھی پیغام دیا ہے کہ یورپ کا جو نظام تعلیم اور یورپ کا جو نظام سیاست اب کھڑا ہو چکا ہوا ہے، یہ پورا کا پورا لوگوں کے اوپر ظلم کرنے پر مبنی ہے۔ اس میں انسانوں پر مختلف انداز سے ظلم کیے جا رہے ہیں، اور اس کو ان رازوں کو فاش کرنے والا جو مسیحا کوئی آیا تو وہ کارل مارکس آیا۔
یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی کہ علم کہتے ہیں نالج کو، اور مہرہ حکمت کہتے ہیں وزڈم کو، مہرہ بازی کہتے ہیں اپنے جو ہے وہ پونز چلانا، جس طرح چیس میں آپ جو ہے وہ ایک پون کو چلاتے ہیں یا کوئی نہ کوئی اپنی ایک چال چلتے ہیں. تو یعنی یہ آپس میں ان لوگوں کی جو ڈیبیٹس چلتی رہتی ہیں، یہ بحث و تکرار کی نمائش، بحث مباحثہ تکرار یعنی آرگیومنٹ کرنا اور پھر اس کی نمائش کرنا، لوگوں کو بتانا ہمارے ہاں جی بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے، بڑی فروٹفل ڈیبیٹ ہے، اس سے کوئی نہ کوئی نتیجہ اخذ کریں گے، ہم کہیں نہ کہیں پہنچیں گے. جبکہ ریالٹی میں ایسا کوئی آپ کو نتیجہ ہوتا ہوا، ایسا کوئی کام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس میں صرف اور صرف ایک نمائشی کام ہوتا ہے. اور اب یہ بہت عرصے سے جو آپ بحث و تکرار، تقریر، مباحثہ کرتے آ رہے ہیں، اس سے کیا ہوا ہے؟ نہیں ہے دنیا کو اب گوارا، اب دنیا نہیں جھیل سکتی، گوارا نہیں کر سکتی، یعنی اس کو برداشت نہیں ہے پرانے افکار کی نمائش، یا پرانی جو آپ تھاٹس لے کر جن کے اوپر آپ نے پوری دنیا کو چلایا ہوا تھا، اب جو ہے وہ دنیا ان افکار کے اوپر چلنے والی نہیں ہے. اب ہمیں اس سے نکلنا پڑے گا، اب ہمیں کوئی بہتری کی طرف جانا پڑے گا، اب کچھ نئے افکار چاہیے. یعنی کارل مارکس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ وہ پرانی جو باتیں تھیں وہ ساری گزر گئیں، اب کوئی نیا آنے والا ہے. تیری کتابوں میں اے حکیم معاش رکھا ہی کیا ہے آخر. حکیم معاش، کیونکہ سب سے بڑا جو کارل مارکس، ایون دو ہی واز اے لیگل فلاسفر، اس کے ساتھ ساتھ سوسائٹل، ان کے سوسائٹل جو ہے وہ حقیقتوں کے اوپر گہری نظر رکھتے تھے، لیکن ان کا جو بنیادی کلیہ جس کی وجہ سے وہ آج بھی جانے جاتے ہیں، پہچانے جاتے ہیں، وہ ان کا معیشت کے اوپر جو ہے وہ کیپٹلزم کو کھا جانے والا فلسفہ تھا. اور حکیم معاش سے مراد ہے کہ معاش کے مسائل جاننے والا، معاش کے معاملات سمجھنے والا. سوشلزم کے طور پر جب انہوں نے اپنا ایک ہسٹوریکل مٹیریلزم کا کانسیپٹ دیا، جس کے اندر بتایا کہ کس طرح مختلف جو ہیں یہ میڈیمز چینج ہوتے رہے ہیں، جیسے جیسے کچھ پروڈیوس کر مینز آف پروڈکشن چینج ہوتے رہے ہیں، ویسے ویسے لوگوں کی آپس میں ریلیشن شپ چینج ہوتی رہی ہے. تو اب یہ ایک ہی شعر کے اندر تعریف بھی ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے. کہہ رہے ہیں کہ آپ حکیم معاش تو ہو، آپ نئی بات لے کر تو آئے ہو. علامہ یہ تو ہم نے مان لیا کہ فرسودہ خیالات پہ دنیا چل رہی تھی یورپ، آپ کچھ نیا لے کر آئے ہو، اس بات کی ہم آپ کو کریڈٹ دیتے ہیں، اس بات کا آپ کو جو ہے اس بات کا آپ کے پاس جو ہے وہ مکمل اس کا آپ کو صلہ ملنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ آپ کی کتابوں میں ایکچولی ہے کیا؟ آپ کی کتابیں جو آج تک جو ہیں وہ پڑھی جا رہی ہیں، اب تو اتنے زیادہ سوشلسٹ ہیں، اور پھر کمیونزم بھی بعد میں اس کے ساتھ ملا، سوشلسٹ کمیونسٹ، جن کو داس کیپیٹال کا یا پھر جو ہے وہ کارل مارکس کی کتابوں کا پتہ ہی نہیں ہے، اینگلز اور مارکس کی ڈیبیٹس کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن آپ کی کتابوں میں ایکچولی ہے کیا؟ خطوط خمدار کی نمائش، مریض و کجدار کی نمائش. خطوط خمدار، خطوط خمدار سے مراد ہے نئے آئیڈیاز. ٹھیک ہے، خمدار یعنی نئی زلفوں والے لیٹرز، نیو ورڈز، نیو آئیڈیاز جو آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر ہمارے سامنے پیش کیے. یہ ہم مان لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں اور کیا ہے؟ مریض و کجدار، یعنی کہ وہ ہو بہت زیادہ ہے آپ کی کتابوں میں، یعنی کہ پروپیگنڈا اس کے ساتھ ساتھ بہت سارا ملا ہوا ہے. یعنی ایک طرف تو کہا جا رہا ہے کہ اچھا ہاں ایک نیا نظام قائم کرنے کی ضرورت ہے، نئی دنیا کے لیے نیا نظام ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بس اس چیز کا نعرہ لگایا جا رہا ہے کہ نیا نظام ہونا چاہیے. بہت زیادہ اس کی ڈیٹیلڈ ہمارے پاس کوئی جو ہے وہ طریقہ کار نہیں ہے جس کے تھرو جو ہے وہ اس نے بننا ہے. جو کہ یعنی ہمیں یہ بعد میں یورپ میں سچ ہوتا نظر آیا کہ یورپ میں کہیں پر بھی، جس طرح کارل مارکس نے بیسیکلی پریڈکٹ کیا تھا کہ یورپ کے اندر جو ہے وہ ریولوشن آنے کے بعد تمام لوگ جو ہے وہ مینز آف پروڈکشن پر اکٹھے ہو کر حاوی ہو جائیں گے، جس کے بعد ایک مساوات پر مبنی معاشرہ بنے گا. وہ نہیں ہو سکا، بلکہ الٹا جو ہے وہ بولشوک روس کے اندر ریولوشن آئی، اور وہ ایگریکلچرل ریولوشن آئی، ایگریکلچرل سوسائٹی کے اندر ایک ریولوشن آئی. یعنی کوئی نئی چیز ثابت نہیں کر سکے کارل مارکس اپنی ساری کی ساری باتیں لانے کے باوجود بھی. جہان مغرب کے بت قدوں میں، کلیساؤں میں، مدرسوں میں کہ سوری، یہ چونکہ اب ہم نے روزہ بھی کھولا ہے تو ساتھ ساتھ تھوڑے افطاری کے آفٹر افیکٹس بھی ہیں. ویسٹ کے جو بت قدیں ہیں، یعنی کہ ویسٹ کے جو the places where the decisions are made in the west، اب وہ چاہے ان کے چرچز ہوں، چاہے ان کی جو ہیں وہ ڈیسیجن میکنگ آفیسز ہوں، چاہے ان کے سکولز، کالجز، یونیورسٹیز ہوں، یعنی جو اپنے آپ کو تہذیب کا علم بردار سمجھتی ہے ویسٹ، اصل میں ان کے اندر کیا پڑا ہوا ہے؟ ہوس کی خونریزیاں چھپاتی ہے عقل عیار کی نمائش. ٹھیک ہے،
ہوس ہوتی ہے آپ کی خواہشات, اور خواہش میں بھی آپ سمجھیں کہ بے جا خواہشات آپ کی جو ہے وہ زیادہ تنگ کرنے والی خواہشات, ایسی خواہشات جن سے لوگوں کا نقصان پہنچتا ہے, آپ کی نفس کو جو ہے وہ زیادہ مضبوط کرتی ہیں. ان خواہشات نے جو دنیا میں ظلم برپا کیا ہوا ہے نا, خون ریزیاں کی ہوئی ہیں, خون بہایا ہوا ہے لوگوں کا, وہ خون ریزیاں چھپائی جاتی ہیں ان کلیساؤں میں, ان مدرسوں میں. وہ چھپاتے ہیں آپ عقل عیار کی نمائش کر کے, اپنے کلیور مائنڈ سے, اپنی کلیور مائنڈ کا استعمال کرتے ہوئے آپ وہ ساری چیزیں چھپا لیتے ہو تاکہ دنیا کے سامنے آپ کا جو اصل ظلم ہے وہ چھپ جائے. تو یعنی یہ ویسٹ کا بھی اور کارل مارکس دونوں کی ایک ساتھ بات کی جا رہی ہے. کارل مارکس کی آواز سے مراد ہے جس چیز کے خلاف کارل مارکس نے کلمہ جو ہے وہ بلند کیا ہے. اب وہ کلمہ اس کو لے کے جس بھی طرف چلا گیا, لیکن یہ بات درست ہے اپنی جگہ کہ کلمہ بلند کرنا ضروری تھا, کلمے کے اوپر چلنا ضروری, کلمہ بلند کرنا ضروری تھا, جو کہ کلمہ جو ہے وہ علامہ بھی جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں, ویسٹ کے خلاف پرٹیکولرلی بلند کر رہے ہیں, جو اس کی یہ آپ کو پولیٹیکل آئیڈیالوجیز مل جاتی ہیں ساری کی ساری. یہ ہے جی کارل مارکس. اچھا, کارل مارکس بیسکلی جو ہے وہ ایک جرمن جیو تھے, ٹھیک ہے, اور اگلا ہی ہماری جو آج کی نظم ہے وہ ہے یورپ اور یہود, یورپ اینڈ جیوز. کیونکہ اب آپ کو پتہ ہے اگلا جو میجر معاملہ علامہ کو نظر آ رہا ہے ان 1930s وہ یہ ہے کہ جیوز کے ساتھ جو ہے وہ نمبر ایک کہ یا تو وہ ایک وہ طاقت بنتے جا رہے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک تو ظلم کی داستان ہے جو ان کے اوپر جو ہے وہ اب چلائی جانے والی ہے, آؤشوٹس کے ماڈل کے اوپر, کانسنٹریشن کیمپس, انٹرنمنٹ کیمپس, وہ یعنی ایک تو وہ ہٹلر والا پورا کا پورا آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹری کے اندر اگلی چیز بنتی آ رہی ہے کہ نازی جرمنی اب یہودیوں کے اوپر مسلط ہونے والا ہے, ان کے اوپر ظلم ڈھانے والا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہودی اب اپنے آپ کو ایک فورس کے طور پہ منظم بھی کر رہے ہیں. اب جیوز جو ہیں وہ اپنی طاقت سمیٹ کر اپنا انفلوئنس بڑھانے کی کوشش بھی ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. اس چیز کے اوپر بھی علامہ کی نظر ہے. تو یورپ اور یہودیوں کو وہ کیسے ان کا تقابل کرتے ہیں یہ دیکھیے ذرا. یہ عیش فراواں, یہ حکومت, یہ تجارت, دل سینہ بے نور میں محروم تسلی. یہ عیش فراواں, یہ حکومت, یہ تجارت, دل سینہ بے نور میں محروم تسلی. تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے, یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی. ہے نزع کی حالت میں یہ تہذیب جواں مرگ, شاید ہو کلیسا کی یہودی متولی. خوبصورت باتیں تین ہی شعروں کے اندر بڑی پیار سے انہوں نے ساری کی ساری ہمارے سامنے حقیقت کھول کے رکھ دی ہے. یہ عیش فراواں, عیش کہتے ہیں انجوائمنٹ کو اور فراواں کہتے ہیں بے حد, یعنی اتنی زیادہ انجوائمنٹ ہے, اتنی زیادہ لگژریز ہیں کہ آپ کو بھول ہی گیا ہے کہ ایکچولی آپ کی ایسنس تھی کیا. آپ نے ایکچولی ایک پولیٹیکل آرڈر اگر قائم کرنا تھا تو وہ کس لیے کرنا تھا, لوگوں کی بہتری کرنی تھی تو وہ کیوں کرنی تھی. یہ عیش فراواں, یہ حکومت, یہ تجارت, یہ آپ نے پالیٹکس کریٹ کر لی, آپ نے ٹریڈ بڑھا لیا, دنیا میں اپنی چیزیں لے گئے. یعنی آپ نے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے مٹیریل ترقی بہت زیادہ کر لی, آپ نے مٹیریلزم کے اوپر انحصار کر کے بہت زیادہ ترقی کر لی, بہت آگے چلے گئے. لیکن ان دا مین ٹائم ہوا کیا, دل سینہ بے نور میں محروم تسلی. آپ کا دل جو ہے وہ آپ کے سینہ بے, آپ کا پہلی بات تو یہ دل ہے جو کہ سینے میں ہوتا ہے, اور آپ کا سینہ بے نور ہے, آپ کے سینے میں ابھی تک نور نہیں پہنچا. یعنی کس نور کی بات ہو رہی ہے, یا نور محمدی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے, اسلام کے پیغام کی بات ہو رہی ہے کہ نیچر کے ساتھ وہ تعلق جو ہے وہ آپ نے کریٹ نہیں کیا, آپ نے تو مشینوں کے ساتھ تعلق جوڑ لیا نا. جو وہ لینن کی جب بات کرتے ہیں, بائی دا وے علامہ تو اس وقت کہتے ہیں دل کے لیے موت مشینوں کی حکومت, احساس مروت کو کچل دیتے ہیں آلات. تو یہ دل سینہ بے نور میں محروم تسلی, کہ دل کو کوئی تسلی نہیں ہے, دل کو سکون نہیں حاصل, وہ آپ کے سینے میں ہے, وہ پھر بھی پھڑک رہے کہ کچھ مجھے کوئی بچا لے. دل کی موت ہو گئی ہے ویسٹ میں, یورپ میں پرٹیکولرلی. آپ نے زیادہ سے زیادہ چیزیں آگے بڑھا لیں, سلطنت قائم کر لی ہے, امپیریلسٹ امپائرز کریٹ کر لیے, لیکن آپ کا دل جو ہے وہ ابھی بھی صحیح ہو نہیں سکا. آپ اپنے دل کے اوپر آپ نے کوئی توجہ نہیں دی. تاریخ ہے افرنگ مشینوں کے دھوئیں سے, ڈارک ہے, افرنگ کہتے ہیں, فرنگ سے مراد گورا ہے, انگریز یعنی یورپ ہی مراد ہے پورا کا پورا, کہ یہ جو یورپ کی طاقت ہے, گورے کی طاقت, انگریز کی طاقت, یہ تاریخ ہے مشینوں کے دھوئیں سے. ٹھیک ہے, مشینوں کے دھوئیں سے اگین مراد جو ہے وہ دونوں طریقوں سے, یعنی ایک تو انڈسٹریل ریولوشن سے مراد ہے کہ آپ کی مٹیریل ترقی ہو رہی ہے, اور دوسرا جو مین پوائنٹ یہاں پر کہنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ یہ کہ
مٹیریلزم کے اوپر ہی انحصار ہے. مٹیریلزم کے اوپر انحصار ہونے سے اب آپ کی فضا کے اندر جو ہے وہ ساری کے سارے دھوئیں کے بادل ہیں, کوئی صاف فضا نہیں بچی ہوئی, کالے بادل ہیں, جس سے ہم نے پچھلی دفعہ بھی اس کا ذکر کیا تھا ایک شعر کا کہ اب اوپر سے نیچے تجلی آ ہی نہیں سکتی جب اوپر پوری کی پوری فضا تاریک ہو گئی ہے. اب فضا پوری تاریک ہے تو اوپر سے نیچے کس طرح جو ہے وہ کرامت آئے, وہی اگلی بات آ رہی ہے. یہ وادی ایمن نہیں شایان تجلی. وادی ایمن وہ وادی ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی فرمائی تھی. وہ تجلی یعنی بار بار موسیٰ علیہ السلام کا تجلی کا, عصا کا, ضرب کلیمی کا ذکر ہے, تو تجلی کا ذکر ہے, تو وہی والی بات اب دوبارہ یہاں پر سامنے آ رہی ہے کہ وہ تجلی بھی اب دوبارہ ان کے اوپر نہیں گر سکتی. یورپ وہ وادی ایمن نہیں بن پا رہا کیونکہ آپ نے دھوئیں سے, مٹیریلزم سے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے اللہ کے نور سے. وہ آپ کے پاس آ ہی نہیں پا رہی ہیں وہ چیزیں جن کو آنا چاہیے تھا. تو لہٰذا یہ اب اگلا پرابلم ہے جو یورپ کا ہے نزع کی حالت میں یہ تہذیب جواں مرگ. نزع کہتے ہیں موت کو, اور تہذیب جواں مرگ جوانی میں مر جانے والی سویلائزیشن, یعنی یورپین سویلائزیشن جو ہے. یعنی اچھا وہ جو دوسری ایک علامہ کی غزل ہے, دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے, کھرا جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم عیار ہوگا, تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی, جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا. یعنی دوبارہ علامہ جو ہے وہ اسی پوائنٹ پر بار بار ہمیں لے کے آ رہے ہیں کہ یہ سویلائزیشن کی کوئی ایسنس مٹیریلزم کے علاوہ چونکہ ہے نہیں. آپ نے اپنے آپ کو اسپریچول کنیکشن سے, کرسچینٹی سے تو ویسے ہی کاٹ لیا تھا چرچ کو اور پالیٹکس کو علیحدہ کرنے کے بعد, تو یہ کسی نہ کسی دن ایسی گرے گی کہ اس کا جو ہے وہ پھر کچھ سنبھالنے والا نہیں ہوگا. اب بھی اگر چلتی ہوئی آ رہی ہے تو اس کی باقیات ہیں یورپین سویلائزیشن کے جو چلتی آ رہی ہیں. ایک طرف جو ہے اس کی سائنس کی ترقی کو بھی آپ جو ہے وہ نہیں چھوڑ سکتے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا اسپریچولیٹی سے دور جانا بھی جو ہے وہ کسی کی نظر سے فارغ نہیں ہے. اور یعنی یہ انیویٹیبل ہے کہ اس کے علاوہ چونکہ انسانوں کی برابری اس کے اندر مقصود نہیں ہے نا. لبرل آرڈر کے اندر ہمیشہ ایسا ریلیشن شپ, ان ایکول ریلیشن شپ کا بنا رہنا ضروری ہے جس میں کچھ لوگوں کے پاس طاقت ہو, کچھ لوگوں کے پاس پیسہ ہو, کچھ لوگوں کے پاس جاگیر ہو, اور وہ باقی لوگوں کو کسی بھی طریقے سے اپنا غلام کریں, ان سے وہ کام لیں, اب وہ چاہے ریاست کی شکل میں لیں چاہے کسی اور شکل میں. یہ ایسنس ہے لبرل آرڈر کی, ویسٹرن ممالک کے یعنی پولیٹیکل آرڈر کی. جب تک وہ ریلیشن شپ بنا رہے گا تو یہ سویلائزیشن تو چلنے والی نہیں ہے. یہ سویلائزیشن تو لوگوں کو محکوم ہی رکھے گی. شاید ہو کلیسا کے یہودی متولی کہ اگر یہی چلتا رہا, اسی طرح سے چلتا رہا, تو ممکن ہے کہ یہ جو کرسچینٹی کی سویلائزیشن تھی اس کو اب یہودی ٹیک اوور کر لیں. جیوز متولی کہتے ہیں, متولی آپ سمجھ لیں جس طرح کسی دربار کے اگر کوئی سنبھالنے والے, نظام چلانے والے کسی دربار کے یا کسی بھی مقدس مقام کے کسی بھی ریلیجس انسٹیٹیوشن کو چلانے کا اس کی ذمہ داری جس کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کو متولی کہلاتے ہیں. تو یہاں پر علامہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ کرسچینٹی سے کرسچنز چونکہ دور ہو گئے, انہوں نے اپنا ایک الگ ہی آرڈر بنا لیا, تو جیوز مائٹ ٹیک اپ دیٹ اسپیس اینڈ کریٹ دیئر اون پاور سرکل. ٹھیک ہے, جس کے وجہ سے پھر ان کے پورے گروپ سامنے آئے, اور اب بھی ہمیں ایک جوش آرڈر جو ہے وہ نظر بھی آتا ہے کہ جو چل رہا ہے. یعنی میں ایک بات سب کے سامنے رکھنے کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ جوش امپریشنز جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے ہیں آن دی کرسچن ڈیولپمنٹس ان یورپ. یہی علامہ اقبال پریڈکٹ کر رہے ہیں, اسی کی وہ بار بار یہاں پر ہم سے بات بھی کر رہے ہیں. اگلی نظم پر چلتے ہیں جی. مشرق کے بھی چھوٹی نظمیں ہیں, چھوٹے کم اشعار ہیں, تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم انشاءاللہ آج ہی اپنا سیاسیات کا پورا موضوع جو ہے اس کو نپٹا بھی لیں انشاءاللہ. مشرق میں علامہ فرما رہے ہیں, میری نوا سے گریبان لالا چاک ہوا, نسیم صبح چمن کی تلاش میں ہے ابھی, نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی, کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی, میری خودی بھی سزا کی ہے مستحق, لیکن زمانہ دار و رسن کی تلاش میں ہے ابھی. اب علامہ یہاں پر ایسٹ کا, مشرق, اب آپ کو ویسٹ کی انہوں نے ساری کی ساری آپ کے سامنے چیز رکھ دی. اب ایسٹ کی بات کر لیتے ہیں. ایسٹ میں کیا چل رہا ہے ایٹ ہز ٹائم, تاکہ ہمارے ذہن میں یہ بھی ہو
کہ ایسٹ کی کیا پالیٹکس ہیں اور کیا ہم نے ایسٹ کی پالیٹکس سے اسکرائب کرنا ہے اپنے آپ کو, یعنی کہ ایسٹ کا ہمارے لیے رول ماڈل کیا ایسٹ ہے. ایسٹ کے جو ملک ہیں ایران اور ترکی کی بات خاص طور پہ یہاں پر ان دو کی کر رہے ہیں, تو کیا ان کے ماڈلز پہ ہم نے چلنا ہے؟ اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. علامہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں میری نوا سے گریبان لالا چاک ہوا. میری نوا سے, میری آواز سے, یعنی میرے نغمے سے, میرے گانے سے, میری شاعری سے گریبان لالا, پھول کا جو گریبان ہے وہ میں نے چاک کیا, یعنی میں نے لوگوں کے سینے چاک کیے. یعنی جو یہاں کے ہندوستان پاکستان کے جو مسلمان ہیں, میں ان کے سینے میں اتر گیا ہوں. ان کے سینے میں اتر کے میں نے ان کے اندر شعلہ لگا دیے, آگ لگا دیے. لیکن نسیم صبح کی جو ہوا ہے, ٹھنڈی ہوا جو ہوتی ہے, چمن کی تلاش میں ہے ابھی. چمن کہتے ہیں گلستان کو یا ایک گارڈن کو. یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے نا, وہ جو ایکچوئل طاقت ہے جو سب لوگوں کی مل کر آنی ہے, اس کو وہ اللہ کا نور ابھی بھی وہ سرزمین تلاش کر رہا ہے جس کے اوپر اللہ نے اپنا نظام قائم کروانا ہے. 1930s میں یہ لکھ رہے ہیں. یعنی کس کی طرف مراد ہے؟ مراد ہے یہ پاکستان کے خطے کی, کہ ایسا ایک خطہ ابھی بننا ہے جو ابھی بنا نہیں تھا اس وقت. ایک بننا ہے جس کی اللہ تعالیٰ کو تلاش ہے, جہاں پر آیا جائے, یعنی نیچر دوبارہ آئے اور حق دوبارہ سے پھیلے. وہ اس وقت تک نہیں تھا. نہ مصطفیٰ نہ رضا شاہ میں نمود اس کی. مصطفیٰ کون ہے اور رضا شاہ کون ہے جی؟ مصطفیٰ ہیں کمال مصطفیٰ پاشا یا کمال مصطفیٰ اتا ترک, جو کہ نئے ٹرکی کے رولر ہیں. جب ختم ہو جاتی ہے, اللہ آپ کا بھلا کرے, خلافت عثمانیہ جب ٹوٹتی ہے, اور اس پہ پھر علامہ کا دکھ علیحدہ ہے, عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے, کہ خون شب ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا. اب وہ خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی ہے. رضا شاہ کہہ رہا ہوں, کمال مصطفیٰ آتے ہیں اور آ کر ایک سیکولر آرڈر قائم کرتے ہیں, اور پچھلی تمام عثمانی باقیات کو آہستہ آہستہ ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں. سو مچ سو کہ درمیان میں کچھ مسجدوں کے اوپر بھی پابندی انہوں نے لگا دی تھی, اور وہ ساری چیز. یعنی ایک سیکولر نظام ہے جو وہ قائم کرنے جا رہے ہیں. اور رضا شاہ کون ہے؟ رضا شاہ پہلوی ہیں جناب آپ کے ایران کے لیڈر. ایران کے جو ہیں وہ سلطنت جو ہے وہ رضا شاہ پہلوی کی ڈائنیسٹی سے آتی ہوئی رضا شاہ کے ہاتھ میں, جو بعد میں یعنی جس کو نیچے آ کے بعد میں ایرانین ریولوشن کے اندر رضا شاہ کو ہٹایا بھی امام خمینی کے انقلاب نے. تو یہ دونوں جو ہیں وہ سیکولرزم کے نمائندے ہیں, یہ ایسٹ کے یا پھر اللہ تعالیٰ کے اس نظام کے نمائندے نہیں ہیں. ٹھیک ہے, یعنی علامہ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چاہے وہ رضا شاہ والا آرڈر ہو یا چاہے وہ مصطفیٰ اتا ترک والا آرڈر ہو, وہ دونوں میں پاسبل نہیں ہے جو ایکچولی ہم ایسنس چاہتے ہیں. اور وہ ایسنس کیا ہے کہ روح شرق بدن کی تلاش میں ہے ابھی. کہ ایسٹ کی جو روح ہے نا, وہ جو اسپرٹ آف دی ایسٹ ہے, وہ جو مشرق کا اصل پیغام ہے, وہ ابھی بھی اپنے لیے جسم ڈھونڈ رہا ہے. وہ جو جسم جس کا نام اب پاکستان ہے, جس میں ہم نے پتہ نہیں اس کو ادھر تک لے کے جانے کی کوشش بھی کی یا نہیں کی, وہ اس جسم کو ابھی تک تلاش کر رہا ہے اور ابھی تک وہ اس کو ملا نہیں ہے. یہ اگلی بات کر دی علامہ نے ان کے بارے میں. میری خودی بھی سزا کی ہے مستحق. لیکن اب علامہ کہہ رہے ہیں کہ جو انہوں نے اتنی بڑھ چڑھ کر بات کر لی ہے, لوگوں کے درمیان آگ لگا دی ہے اور بہترین بات پہنچا دی ہے کہ یہ وہ پیغام تھا جو تم نے جس سے اپنے دلوں کو منور کرنا تھا, ایک فقر کی حیثیت اختیار کرنی تھی. ہم نے فقر پر مجھے لگتا ہے پچھلے کچھ عرصے میں کم بات کی ہے, کیونکہ فقر کے رستے وہ ہیں جو علم کے رستوں سے آگے ہوتے ہیں. فقر کے رستوں میں آپ اپنے دل کی ٹریننگ کرتے ہیں, خود سے کرتے ہیں, مرشد کے ساتھ یا کسی استاد کے ساتھ مل کے کرتے ہیں, لیکن اس نیت کے ساتھ کہ آپ ایک قلب سلیم پیدا کر سکیں اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے. اور وہی فقر جو ہے وہ علامہ بھی ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, وہ فقر ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے, جس فقر کو لے کر ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے اپنی خودی کو مضبوط کرنے کے لیے. ادھر بھی اپنی خودی کے بارے میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جو باتیں جس طرح کی کرتی ہیں نا, اس طرح کی باتوں پر تو لوگ مارے جاتے ہیں. اور ہمارے ہاں پاکستان میں یہ بات کوئی بعید نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی باتیں کرے اور اس پر فتوے لگ جائیں اور وہ مارا جائے. تو یعنی جس طرح علامہ اقبال نے خود بھی فتوے جو ہیں وہ جھیلے ہیں, تو اس طرح سے یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی سزا کوئی دینے والا ہے. ٹھیک ہے, مجھے یعنی سزا مل سکتی ہے, لیکن زمانہ دار و رسن کی تلاش میں ہے ابھی. دار و رسن سے مراد وہ تختہ ہے, وہ جگہ جہاں پہ آپ کو سزائے موت دی جاتی ہے. یعنی اشارہ کر رہے ہیں علامہ منصور حلاج کی طرف. منصور حلاج وہ شخص تھے ہسٹری میں جو کہ حق بات کہتے کہتے اپنے آپ کو انہوں نے اس بات کا نعرہ لگایا تھا کہ ان الحق,
میں حق ہوں، یعنی وہ کہتے تھے میرے اندر سے خدا بول رہا ہے میں حق ہوں، اس بات کے اوپر فتویٰ لگا کر ان کو سزائے موت دے دی گئی تھی، یعنی انہوں نے سچائی بیان کی اور سچائی پر ان کو مار دیا گیا۔ یہاں پر وہی والی مثال دے کے کہہ رہے ہیں کہ ابھی زمانہ وہ ڈھونڈ رہے ہیں میرے لیے کہ مجھے اس نے سزا کہاں دینی ہے، لیکن مستحق میں ہو چکا ہوں سزا کا، جس طرح کی میں باتیں کرتا ہوں۔ اچھا جی، مشرق کے بعد اچھا اب آ گئی ہماری ایک بہت امپورٹنٹ نظم، اور ہمیں علامہ کی تھاٹ سمجھنے کے لیے اور آج کا سیاسی نظام سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضروری، جس کا نام ہے جناب والا ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ ٹھیک ہے، ابلیس یعنی شیطان ایک پیغام دے رہا ہے، ایک سپیچ کر رہا ہے اپنے سیاسی جانشینوں کو، اپنے پولیٹیکل سٹوجز کو، اپنے پولیٹیکل ورکرز کو۔ اب وہ پولیٹیکل ورکرز سیٹن کے کون ہیں؟ یعنی جو آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیجئے جو خرافات مچاتے ہیں، پھیلاتے ہیں، شیطانی سیاست کرتے ہیں۔ اب وہ شیطانی سیاست کیا ہے، اس کے اوپر بھی ابھی علامہ جو ہیں وہ علامہ اس کی ابھی ہمارے سامنے وضاحت کریں گے کہ وہ کون سی وہ سیاسی چالیں ہوتی ہیں جو دراصل شیطانی چالیں ہوتی ہیں۔ بسم اللہ۔ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں، زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، وہ فاقہ کش کے موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج، ملا کو ان کے کوہ دمن سے نکال دو۔ ملا دیکھیں لفظ بھی ادھر کتنا سمبولک ہے۔ اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو، اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز، ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو۔ لا کر برہمنوں کو سیاست کے پیچ میں۔ برہمن ہم نے پہلے بھی جس طرح بات کی ہے، ہندوازم کے جو مذہبی پیشوا ہوتے ہیں اور اس میں پیپل آف دی ہائیسٹ آرڈر ہوتے ہیں، جن سے سارا کا سارا مذہبی علم لیا جاتا ہے، جو مذہب کے ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں وہ براہمن لوگ ہوتے ہیں۔ براہمنوں کے پاس ہی اس بات کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کا مینڈیٹ ہوتا ہے، یعنی ان کی یہ ٹریننگ ہوتی ہے کہ انہوں نے بہتر بتانا ہے کہ ان کے مذہب میں کیا چیز بہتر ہے۔ اب ان لوگوں کو جب آپ سیاست میں لے آئیں گے جو کہ ایکچولی مذہب کے بڑھانے والے اور بتانے والے تھے، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کیا کریں گے کہ زناریوں کو، زناری کون ہے ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا، زناری ٹریڈیشنل ہندوز، فنڈامنٹلسٹ ہندوز اگر آج کی اصطلاح استعمال کریں، لیکن اس کو غلط طریقے سے نہیں، صحیح اصطلاح میں استعمال کرنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں، جس طرح ہمارے یہاں آپ سمجھ لیں صوفیز ہیں یا کوئی سلفیز ہیں، کہ وہ ٹریڈیشن جو آ رہی ہے اس کو لے کے چلنا چاہ رہے ہیں۔ تو زناری ایک دھاگا بھی ہوتا تھا ساتھ کے، اپنے دھاگے کی وجہ سے پہچانے جاتے تھے زناری ہیں۔ تو زناریوں کو دیر کہن سے نکال دو، کہ وہ جو پرانا مندر ہے اس میں سے ان کو نکال دینا چاہیے۔ یہ ہے ابلیس کا پہلا پیغام اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ صرف یہاں برہمن کی بات نہیں ہو رہی، برہمن اور ہندوازم سمبولک ہے، اس سے بات ہو رہی ہے تمام وہ مذہبی پیشوا جو مذہب کے نام پر سیاست میں آ جاتے ہیں۔ اب آئی وانٹ ٹو بی ویری کلیئر وتھ ٹرمز ہیئر، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ٹریننگ مذہبی ہو اور پھر آپ جو ہے وہ سیاست میں آ جائیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وہ لوگ جو مذہب کو جاننے والے ہوں، وہ مذہب کا ٹھیکہ اٹھا کر سیاست میں آ کر اس مذہب کی بنیاد پر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ آپ یہ فرق سمجھ رہے ہیں دونوں میں؟ کہ یا آپ کی ٹریننگ ریلیجس ہونا، آپ کو ریلیجسلی تمام علوم کا پتہ ہونا، آپ کا ریلیجن کا استاد ہونا، اور اس کے بعد ایک ایسی اچھی سچی اور کھری سیاست کرنا جو اصولوں پر مبنی ہو، وہ ایک فرق بات ہے۔ اور آپ اگر ایک مذہب کو اٹھا کر لا کر اس کی وجہ سے اپنے پیروکاروں سے، اپنے ماننے والوں سے، اپنے مریدوں سے ووٹ کھینچیں اور لیں اور یہ کہیں کہ ہم تو جو ہے وہ یہ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، تو آپ سے بڑا جو ہے وہ پھر دنیا میں اسلام کا دشمن کوئی نہیں ہے۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کی انڈیویجویلٹی جو ہے وہ مار رہے ہیں، آپ ان کو غلام کر رہے ہیں اپنی شخصیت کا،
یعنی براہمن سے یہاں مراد ہے کہ جو بھی جو مذہبی پیشوا ہے اس سے پھر بحث و تکرار تو نہیں نہ ہو سکتی، چونکہ اگر وہ فتویٰ سامنے سے لگائے گا یا اگر وہ سامنے سے جنت کا پتہ کسی اور کو دے دے گا یا پھر وہ جس کو کہتے ہیں طریقت کے رستوں میں کسی اور کو اپنا ساتھی بنا لے گا، تو باقی تمام مریدین تو جو ہے وہ سارے ڈسہارٹ ہو جائیں گے نا، لوگ جو ہے وہ اچانک دل چھوڑ جائیں گے کہ یار اور پیر صاحب نے کہہ دیا تو پھر پیر صاحب کی تو ماننی پڑے گی، کہ براہمن نے اگر کہہ دیا تو براہمن کی تو ماننی چاہیے تھی۔ وہ یہ جو صرف مان کر ووٹ لے کر جو اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا کام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ میری فلاں جگہ میری اتھارٹی ہے اس وجہ سے مجھے ووٹ دیا جائے، یا مجھے سیاست میری اس وجہ سے چلے کیونکہ میں فلاں مذہب کا ٹھیکیدار ہوں، تو یہ مذہب جو ہے وہ زہر ہے سیاست کے لیے بھی اور دین کے لیے بھی۔ وہ فاقہ کش، وہ بھوک سے مرنے والا انسان، وہ فاقے کرنے والا مسلمان، یعنی وہ غریب مسلمان جو کہ روٹی چھوڑ دیتا ہے، کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، جس کو موت کا بھی ڈر نہیں ہوتا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو۔ بات ہو رہی ہے سب کانٹیننٹ کے مسلمان کی، کیونکہ ہمارے ہاں سب کانٹیننٹ میں عقیدے سے تھوڑا زیادہ عقیدت موجود ہے۔ ہم حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی روح کو اپنی روح کے اندر سمجھتے ہیں، جس وجہ سے ہماری عقیدت کا ایک لیول جو ہے وہ آپ کو پوری دنیا میں کہیں کے مسلمانوں کا کہیں شاید اس طرح کا اور نہ ملے۔ سو مچ سو کہ آپ دیکھتے ہیں نا کہ ایموشن ہے نا، ہمیں ایموشن اتنا زیادہ بھڑکا دیتا ہے کہ ہم کچھ بھی توڑ جانے کے لیے بھی تیار ہیں، کچھ تباہ کر جانے کے لیے بھی تیار ہیں، اور کچھ اچھا کر جانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ہم وہ جو بھوک سے بھی نہیں ڈرتا، تمہارا کام یہ ہے کہ اس کے اصل پیغام سے دور کرو، اس کے اوپر کچھ بھی لاگو کرو کہ اس کے اندر سے وہ والی روح نکلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ پیغام نکلے، وہ عقیدت ٹوٹے اس کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے، ورنہ اس کے بغیر جو ہے وہ تمہارا پلان چل نہیں پائے گا۔ یہ شیطان اب بات کر رہا تھا۔ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، عرب کنٹریز اس وقت UAE، حجاز یعنی سعودی، یمن، جارڈن، عمان، یہ سارے کے سارے جو کنٹریز ہیں، ان کو آپ انگلش تھاٹس دے دیجئے۔ اینڈ بائی انگلش تھاٹس مراد یہ ہے کہ آپ امیجنیشن ان کی جو ہے وہ ویسٹرنائز کر دیں، ان کے ڈرامے ویسے کر دیں، ان کی جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ویسے کر دیں، ان کی اسکالرز ویسے کر دیں، ان کی تھاٹس یعنی ہر ان کے لباس ویسے کر دیں، مکمل ان کو عرب کو جو ہے وہ آپ انگریز بنا دیں۔ تو اب وہ ہو چکا ہے، اس سے کیا ہوگا؟ اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ جب آپ فرنگی تخیلات دے گا شیطان عرب کو، تو پھر اسلام حجاز یعنی مکہ مدینہ میں، سعودی میں، مکہ مدینہ میں بھی نہیں رہے گا، اور یمن میں بھی، یعنی عرب سے اسلام ہی نکلتا جائے گا۔ اور اب آپ وہ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے اگر کیا کہتے ہیں آپ نے حج یا عمرہ کرنا ہے تو آپ نے وہاں پر قریب کے جس بھی ہوٹل میں رہنا ہے، وہ ساری کی ساری جو ہوں گی وہ کوئی نہ کوئی ویسٹرن چینز کے ہوٹلز ہوں گے، رائٹ؟ آپ نے کھانا کھانا ہے تو سارے فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹس جتنے بھی آپ ٹاورز کے اندر کہیں پر بھی چلے جائیں گے، وہ سارے کے سارے وہ ویسٹرن وہ والے ہوں گے۔ اچھا، اب ادھر بھی نہ رکیے، پچھلے کا کچھ عرصے سے جب سے یہ نئی گورنمنٹ MBS کی آئی ہے، محمد بن سلمان، پرنس محمد بن سلمان کی، تب سے تو ایک اور بھی زیادہ ویسٹرن ایجنڈے کو جو ہے وہ اپنے ساتھ سعودی عرب کا ایجنڈا ساتھ ساتھ بنایا جا رہا ہے نا، اس کو کہ وہ کیا ہیں، بارز کھول دیے جائیں، کسینوز کھول دیے جائیں، سینما ہاؤسز کھول دیے جائیں، یعنی ایوری تھنگ جس سے ویسٹرن تہذیب زیادہ جڑ پکڑ سکے وہ ساری چیزیں کھول دی جائیں، تو آپ جو ہیں وہ اسلام پھر ٹھیک ہے کرواتے رہو، پھر آپ کے لیے بزنس بہت اچھا ہے۔ پوری دنیا سے 40-45 لاکھ لوگ، کروڑ لوگ جو ہیں وہ پورے ایک سال کے دوران آ جاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس سے آپ کا بزنس ہے پورا کا پورا، معاملات چل رہے ہیں، تو بڑی اچھی بات ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کا اور حجاز کا پھر آپس میں نہ کوئی تعلق بچے گا، نہ ہی ان لوگوں کا اسلام سے، ان کی روح میں اسلام کا کوئی عمل دخل ہوگا۔ اہل حرم سے افغانیوں کی غیرت دین کا ہے یہ علاج۔ افغانز غیرت میں سب سے زیادہ مشہور اور غیرت کے اوپر جو ہے وہ سب سے زیادہ جم کے کھڑے ہونے والی قوم، افغان اور پٹھان قوم سب سے زیادہ، یعنی اگر کوئی فیکٹر جس کے اوپر ڈیسیژن میکنگ ہوتی ہے افغانوں کے درمیان، وہ غیرت کا فیکٹر ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر وہ اس کو اگر آپ ایکسٹریم تک لے جائیں تو پھر وہ غیرت کے نام پر قتل پر بھی اتر آتے ہیں، لیکن آپس میں جو ہے وہ تعلق ایک دوسرے کا، وہ کیا جو نام ہے
پختون ولی کوڈ ہے پٹھانوں کا افغانوں کا آپس میں, یعنی دیر از اے مورل کوڈ, کچھ چیزیں کی جا سکتی ہیں کچھ نہیں کی جا سکتی. وہ غیرت مند لوگ ہیں. ان کی غیرت کا علاج کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ یہ دین پر بھی غیرت مند ہے نا, کہ دین پر اگر کوئی آنچ آئی تو ہم چھوڑیں گے نہیں. اور وہی آپ نے غیرت کو ٹرانسلیٹ ہوتے دیکھا, مطلب جب سوویت یونین آیا اس کے بعد وہ سارے کے سارے وہاں سے نکال دیے گئے, سوویت ٹوٹ گیا پورا, تو اب وہ غیرت کے نام پر پوری ایک حکومت کھڑی ہو گئی. اس میں طالبان بھی آ گئے, حزب کے لوگ بھی آ گئے, مختلف لوگ آ گئے. اب ہم چونکہ ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہسٹری بھی تھوڑی تھوڑی ڈسکس کر رہے ہیں. تو ان افغان یہ جو غیرت کے نام پر, غیرت دین کے نام پر کھڑے ہو جاتے ہیں, ان کا علاج کیا ہے؟ ملا کو ان کے کوہ و دمن سے نکال دو. اب یہاں ملا جو ہے وہ ایک پازیٹیو طریقے سے استعمال ہوا ہے, اور اس کو اگر آپ نے سمجھنا ہے سمبولکلی تو آپ سمجھ لیجئے ملا یعنی طالبان. ٹھیک ہے, طالبان ہی تھے نا, ملا عمر اور سو آن اینڈ سو فورتھ, جو لوگ اسلام کے اور افغانستان کے ذمہ دار لوگ تھے. آپ نے القاعدہ کے نام پر یا جس مرضی کے نام پر آپ نے حملہ کیا افغانستان پر, آپ پچھلے 20 سال سے قابض ہو گئے, 18 سال آپ نے جو ہے وہ شدید وہاں پر خون کی ندیاں بہا لیں. اب آ کر آپ کو احساس ہو رہا ہے ہم سے زیادتی ہوئی تھی, ہمیں یہاں سے جانا چاہیے, پیس اینڈ ریکنسیلیشن کو موقع دینا چاہیے, دوبارہ سے ایک افغان طالبان کی گورنمنٹ قائم کرنی چاہیے. آپ نے تو اپنی طرف سے کوشش کر لی غیرت کو مٹانے کی. وہ غیرت مند جو تھا وہ پھر بھی جو پہاڑوں میں چھپا رہا, وہ پھر بھی اتنا طاقتور تھا کہ آپ نے اس کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں دیا, فاقہ کش بھی رہا. وہ تب بھی وہاں سے اتر کے واپس اس نے اٹیک کیا, اور وہ اب آپ کے اوپر آپ کے خلاف واپس جو ہے وہ ایک قوت کے طور پر کھڑا ہوا ہے. تو آپ نے کوشش کر, اور اس سے پہلے سوویت نے بھی یہی کوشش کی کہ ملا کو کسی طرح یہاں سے نکال دیا جائے. تو اب آپ نے کوشش کر کے دیکھ لی ہے کوہ دمن سے ملا نکالنے کی, یعنی کوہ دمن سے مراد ہے وادیوں میں سے, پہاڑوں میں سے آپ ملا کو اٹھا کر باہر پھینک دیں. آپ سے نہیں نکالا گیا. تو ابھی تک شیطان جو ہے اور شیطان کے سیاسی فرزند جو ہیں وہ افغانستان کے اپنے مشن کے اندر تو ناکام رہے. آخر میں اقبال کے نفس سے ہے لالے کی آگ تیز, اقبال کے سانس سے یہ جو چمن میں لوگوں کے دلوں کے اندر جو آگ لگی ہوئی ہے, یہ جو پھولوں کے اندر آگ لگی ہوئی ہے, یہ تیز کرتا ہوں میں اپنی بات سے. ایسے غزل سرا کو چمن سے نکال دو, اس کو irrelevant کر دو. اقبال کی باتوں کو, ایسی غزل سنانے والوں کو, اس کو گارڈن میں سے, اس کو اپنے ملک میں سے جگہ ہی نہ بخشو. کوشچنز اتنے ڈال دو اس کے اوپر کہ یار پتہ نہیں وہ تو دہریہ تو نہیں تھا, یا وہ تو اس نے مذہب تو نہیں بدل لیا تھا, یا وہ تو سوشلسٹ تھا, یا آج کے دور میں کیا رہ گیا, یا بڑا مشکل ہو گیا اقبال پڑھنا, کیسے پڑھیں. اتنے اس کے اوپر جو ہے وہ اعتراضات ڈالو کہ لوگوں کے لیے یہ ممکن ہی نہ رہے یہ اس بات کو ڈیسائفر کرنا کہ کتنا ضروری ہے اقبال کو پڑھنا یا کیا وہ پیغام تھا. پوری طرح دور کر دو اقبال سے. سو دس از دی نیکسٹ چال جو کہ سیاسی فرزندوں نے چلنے کی کوشش کی. اچھا جی, اب اس کے بعد 2 شعر جمہوریت کے. اب جمہوریت جو ہے وہ آئی تھنک ہمارا ابھی تک سب سے ہاٹلی ڈیبیٹڈ ٹاپک بھی رہا ہے, ابھی تک ہے, اور ہمارے بھی بہت سارے یہاں پر ناظرین جو ہیں وہ سننا چاہ رہے ہیں جمہوریت کے حوالے سے علامہ کا کیا پیغام کیا ہے اور جمہوریت کا تصور کیا ہے. ہم پہلے شعر پڑھ لیتے ہیں, پھر جو ہے وہ اس کی ڈسکشن شروع کرتے ہیں. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش, ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے. جمہوریت ایک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. ٹھیک ہے, 2 شعر بہت آسان. اس راز کو ایک مرد فرنگی نے کیا فاش. یہاں پر ایک فرینچ فلاسفر ہیں جن کی ڈسکشن بیسیکلی علامہ کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن اب میرے ذہن سے ان کا نام اترا ہوا ہے. اگر کسی دوست احباب میں کسی کو یاد ہے کہ کون سا فرینچ فلاسفر کی بات کریں, پلیز ہمیں کامنٹس میں بتا دیں تاکہ یہ ہماری بھی تھوڑی اس میں مدد ہو جائے. ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے, کہ یہ اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں یہ بہت لوگ ایسے, بہت نہیں آپ کو لوگ ملیں گے دنیا میں جو اس کی بات کر رہے ہوں گے, بہت کم ہی لوگ ہوں گے وائز لوگ جو اس کی بات کرتے ہیں. وہ بات کیا ہے؟ بہت سادہ سی بات کہ یہ جو جمہوری نظام حکومت ہے یہ ایک ایسا نظام حکومت ہے جس میں 1 مین 1 ووٹ کا ایک تصور ہے. ہر انسان ایک سنگل انسان, ایک سنگل ووٹ کا ایک تصور ہے بندوں, اور جس کے پاس وہ زیادہ ووٹ ہوتے ہیں اس کو حکومت کرنے کا رائٹ مل جاتا ہے, دوسری طرف کے شخص کو نہیں ملتا. اور چاہے دوسری طرف کا جو شخص ہے, اس کی مثال دینے کے لیے میں واضح کر رہا ہوں بات کو, مثال دے کے, کہ چاہے دوسری طرف والا شخص جو ہے وہ ایک PhD اسکالر ہو, شریعت و طریقت کے تمام معاملات جانتا ہو, اس کا جو ہے وہ کبھی
جھوٹ سے یا کسی کے بیجا قرض سے یا کسی کی برائی کرنے میں اس کا بال بیکا نہ ہوا ہو، اور دوسری طرف جو ہے وہ دنیا کا غلیظ ترین کوئی انسان ہو اور وہ سب کی برائیاں کرتا ہو اور گالیاں دیتا ہو اور اس نے پیسے کھائے ہوئے ہوں، لیکن ووٹ اس کے پاس ہو جائے تو وہ جیت جاتا ہے، اس کے پاس نہیں ہوتے تو یہ ہار جاتا ہے۔ یہ ہے اس بات کا سادہ ترجمہ کہ آپ نے سادہ اکثریت حاصل کی، یعنی نمبر عدد آپ نے پورے کیے اور کوالٹی چھوڑ دی۔ یعنی بات کیا ہے، کوانٹٹی میٹر کرتی ہے جمہوریت میں، کوالٹی میٹر نہیں کرتی۔ یہ وہ جمہوریت ہے جو ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، ٹھیک ہے۔ ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر آپ کی صرف اور صرف نمبرز میٹر کرتے ہیں، جو آپ اگر نمبرز وہ پورے کر لیتے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ جمہوریت مان لی جاتی ہے کہ کہ اب آپ کا جو ہے وہ حکومت کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ البتہ اس سے ہوتا کیا ہے کہ وہ جو ایکچوئل کوالٹی کے لوگ ہوتے ہیں، ایکچولی وہ لوگ جن کے پاس جو ہیں وہ دنیا کے اور آخرت کے کچھ راز چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جو کہ اچھے خوبصورت انسان ہوتے ہیں، یعنی جو کوالٹی میں اچھے لوگ ہوتے ہیں، وہ کوالٹی کے لوگ جو ہیں وہ آگے نہیں آ پاتے، وہ کوالٹی کے لوگ جو ہیں وہ نیچے چلے جاتے ہیں کافی زیادہ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ اگلی چیز اس سے کیا ہوتی ہے، کوالٹی نیچے جانے سے آپ کا جسٹس کا کرائٹیریا جو ہے نا، انصاف کا کرائٹیریا، وہ بہت تنگ پڑ جاتا ہے ایسے معاملات میں انصاف کرنے کے لیے۔ وہ کیسے؟ انصاف یہاں پر یعنی سوشل انصاف کی بات کر رہی ہے، سوشل جسٹس کی۔ جو عدد حاصل کر لے گا انصاف اسی کا ہوگا، جو بھی مائنورٹی میں رہ جائے گا وہ انصاف نہیں کر پائے گا، نہ اس کے ساتھ انصاف ہو سکے گا۔ انصاف کا معیار جو ہے وہ کریٹ نہیں ہو پائے گا ان فیور آف دوز جو کہ کم لوگ رہ جائیں گے۔ ان کے لیے آپ کو ایڈیشنل کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی کرنی پڑے گی، ان کے لیے ایڈیشنلی کوئی نہ کوئی چیز لے کر آنی پڑے گی اپنی زندگی میں۔ مجھے ایک سیکنڈ دیجیے گا، اپنی بات میں کنٹینیو کرتا ہوں یہاں سے جی۔ اب اگلی بات، بسم اللہ، میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اگلی بات جو اس کے ساتھ میں آپ کے سامنے کرنا چاہ رہا ہوں، ہم نے کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق دیکھ لیا۔ اب کوالٹی اور کوانٹٹی کا فرق جو ہے وہ علامہ، کیونکہ اب ہم یہاں پر علامہ کی جمہوریت کے حوالے سے جو بات ہے نا، اس میں اب ہم علامہ کے لیکچرز کو بھی شامل کرتے ہیں تاکہ ہمیں جمہوریت سمجھ آ جائے ان ایسنس ہے کیا۔ اور اس کے لیے لیکچرز میں انہوں نے ریکنسٹرکشن میں ہمیں موومنٹ کے اسٹرکچر آف موومنٹ کے اندر انہوں نے ہمیں اچھی طرح سے بتایا ہوا اجتہاد میں کہ وہ کس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر اگلی بات جو بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، پہلے کوالٹی اور کوانٹٹی کی طرف اشارہ ہے، دوسرا اس کے ساتھ ہی اشارہ ہے مٹیریلزم اور اسپرچولیزم کی طرف، اسپرچولیٹی اور مٹیریلزم کی طرف۔ مثلا کہ صرف اور صرف مٹیریل گین یعنی مٹیریل نمبرز آپ نے اکٹھے کر لیے، وہ آپ کا کرائٹیریا ہے۔ آپ نے اسپرچولی ایتھیکلی جو صحیح بات تھی، درست بات، اس کو اوپر لانے کے لیے کوشش نہیں کی۔ آپ یہ بات سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ ایک غلط گمراہ کن بات پر بھی یا لیکن وہ مٹیریلی اپیلنگ ہو، انٹرٹیننگ ہو، لوگوں کو جمع کر لیں اور آپ کے پاس نمبرز ہو جائیں، اور کسی کے پاس صحیح بات ہے، حق بات ہے، اللہ کی دی ہوئی بات ہے، اور اس پر جو ہے وہ لوگ اکٹھے نہ ہو سکیں، تو یہ بات اوپر نکل جاتی ہے، مٹیریل بات جس میں کوئی نہ کوئی مٹیریل گین ہوتا ہے۔ اسپرچل بات جو ہے وہ اس کا کوئی ویٹ نہیں بچتا۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ دونوں ڈفرنسز ہیں جو یہاں پر کار فرما ہیں، مٹیریلزم اسپرچولیزم، کوانٹٹی کوالٹی، یہ دونوں باتیں بہت غور سے سمجھیے گا۔ اب علامہ کا آئیڈیل کیا ہے؟ کیا علامہ خلافت کو جمہوریت کو مکمل ختم کر کے خلافت کا نظام لانا چاہتے ہیں؟ کیا کوئی اور تیسرا نظام، کوئی بادشاہت ہونی چاہیے؟ اسلام کا آئیڈیل کیا ہے؟ علامہ جو ہے وہ ہمیں کس بات کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ اور بار بار اس بات کو یہ بنایا جاتا ہے، اس بات پر ڈیبیٹ کی جاتی ہے کہ اس میں بھی وہ کنفیوز تھے۔ ہماری نظر میں بہت کلیئر آئیڈیلز ہیں جو علامہ ہمارے سامنے اسپیل آؤٹ کر کے جا چکے ہوئے ہیں۔ وہ آئیڈیلز کیا ہیں؟ وہ آئیڈیلز ہیں اسپرچول ڈیموکریسی کے، روحانی جمہوریت۔ اب یہ میں نے آپ کے سامنے ٹائٹل رکھ دیا، میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو جائے کہ یہ
ان ایکشن جو ہے یہ کیسے یہ چیز سامنے آئے گی. دیکھیے اسلام کا بطور ایک پولیٹیکل اینٹی کے، ایک پولیٹیکل آئیڈیا کے، اگر اس نے معاشرے میں پھیلنا ہے تو وہ صرف تبھی پھیل سکتی ہے کہ جب اسلام اپنا بنیادی مقصد حاصل کر سکے. اب اسلام کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں، پہلے ہم نے سیاست پہ نہیں جانا، پہلے ہم نے بنیادی مقصد پورا کرنا ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان ایک اچھا مسلمان بن سکے. یعنی یہ ہے اسلام کا مقصد، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد، کہ ہم بطور انسان اچھے انسان بنے، اچھے مسلمان بن سکیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ کے قریب ہوں اور معاشرے میں بہتری پھیلا سکیں. یعنی اسلام کا جو کور آئیڈیا ہے، کور پروجیکٹ ہے نا، کور پروجیکٹ جس پہ اسلام کام کرنے کے لیے آیا وہ انسان ہے. انسان کی بہتری، انسان مقدم، اشرف المخلوقات، خلیفۃ الارض، جتنے مرضی ٹائٹلز ہیں وہ انسان کے ہیں. انسان ہی کی فضیلت ہے، انسان ہی نے اللہ کے سامنے پیش ہو کر اپنا جواب دینا ہے. تو انسان سب سے زیادہ مقدم جو ہے وہ ریالٹی ہے. یہ سب سے پہلی بات. اس ریالٹی کو ایسا معاشرہ درکار ہے جس میں یہ اپنے آپ کو میکسیمم طریقے سے اچھا بنا سکے. یہ ہے اگلا آئیڈیل. پہلا آئیڈیل یہ کہ اچھا انسان بننا ہے، پھر یہ کہ ایسا معاشرہ یا ایسی ہم نے تہذیب ترتیب دینی ہے جس میں میکسیمم میں وہ کر سکوں جو میں کرنا ہوں ایک اچھا انسان بننے کے لیے. یعنی پہلے نمبر پہ کردار سازی ہے، دوسرے نمبر پہ اس کردار کے لیے وہ جگہ کریٹ کرنی ہے، وہ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جس میں وہ کردار پنپ سکے. یہ جو دوسرا آئیڈیل ہے نا جس میں کردار پنپ سکتا ہے، یہ ہے وہ پولیٹیکل آئیڈیل. یہ سیاسی آئیڈیل ہے کہ سیاسی کوشش کس قسم کی ہونی چاہیے. تو لہٰذا سیاسی کوشش ایسی ہونی چاہیے جس میں یہ کردار یعنی انسان سب سے زیادہ مقدم ہو. اور سب سے زیادہ انسان کیسے معاشرے میں مقدم ہو سکتا ہے؟ ایک جمہوری معاشرے میں. یعنی جمہوری معاشرے سے مراد ہے کہ ہر انسان کو آزادی حاصل ہو کہ وہ اپنے زندگی کا مقصد پورا کر سکے. ڈاکٹر جاوید اقبال بھی اور باقی تمام علامہ اقبال سے ریلیٹڈ علماء بھی اس بارے میں مختلف وقتوں پر یہ بات ہمارے سامنے کہتے آئے ہیں کہ کس طرح افراد کی جو تربیت ہے اسی کی وجہ سے پورا علامہ کا اپنا شعر کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. اچھا، اس پر علامہ کی میں آپ کو ایک بات اور کوٹ کر دیتا ہوں ان کے لیکچرز میں سے. قوموں کی تقدیر پر ہستی کا دار و مدار اس امر پر نہیں کہ اس کا وجود کہاں تک منظم ہے، بلکہ اس بات پر ہے کہ افراد کی ذاتی خوبیاں کیا ہیں. اگر قوم کے زوال و انحطاط کو روکنا ہے تو اس کا یہ طریق نہیں کہ ہم اپنی تاریخ کو بیجا احترام کی نظر سے دیکھنے لگیں یا اس کا احیاء خود ساختہ ذرائع سے کریں. اب اگلی بات جو ہے وہ آگے ڈیٹیل میں آ رہی ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں. اس انحطاط کو ختم کرنے کا ذریعہ یہ ہے کہ معاشرے میں اس قسم کے افراد کی پرورش کی جائے یا پرورش ہوتی رہے جو اپنی ذات اور خودی میں ڈوب جائیں، کیونکہ ایسے ہی افراد ہیں جن پر زندگی کی گہرائیوں کا انکشاف ہوتا ہے، اور ایسے ہی افراد وہ نئے نئے معیار پیش کرتے ہیں جن کی بدولت اس امر کا اندازہ ہونے لگتا ہے کہ ہمارا ماحول ناقابل تغیر و تبدل نہیں، اس میں اصلاح اور نظر ثانی کی گنجائش موجود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ افراد کی تربیت، ایسے افراد جو سیلف ایکسپریشن کے ماہر ہوں، اپنے آپ کو سب سے زیادہ سب کے سامنے لے کے آ سکتے ہوں، یہ ایک جمہوری معاشرے کے اندر ممکن ہے. کیونکہ اسلام میں تھیوکریسی کا کوئی نہیں ہے کہ کوئی ریلیجس اتھارٹی ہو اور وہ ریلیجس اتھارٹی جو ہے وہ ہمارے اوپر حکومت کرے. اس چیز کا کانسیپٹ ضرور ہے کہ اپنی ذات میں ڈوبے ہوئے اللہ سے قریب ترین لوگ اور ایتھیکل سٹینڈرڈز کو ماننے والے لوگ تمام طرح کے لوگوں کو ساتھ چلنے کا، لے کر چلنے کا کام کریں. کن ویلیوز پر؟ علامہ اقبال کی اگلی 3 ویلیوز: ایکوالٹی، سولیڈیرٹی اینڈ فریڈم. یعنی برابری، مساوات، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مل جل کر، اور فریڈم یعنی شخصی آزادی، انڈیویجول آزادی بھی اور اکٹھی کلیکٹیو آزادی بھی. یہ وہ آزادی ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جو معاشرہ بھی سٹینڈرڈ بنا لیجئے، جو معاشرہ بھی اس شخصی روکنے کی کوشش کرے گا نا، وہ ان ایسنس غیر اسلامی معاشرہ بن جائے گا. یعنی آپ نے سیلف ایکسپریشن کو روکنا نہیں ہے،
اچھا اب اسلام، اب چونکہ اس پر تنقید یہ آتی ہے کہ پھر تو جس طرح ویسٹرن معاشرہ ہے وہ بھی پوری طرح مادر پدر آزاد ہے، تو کیا ہم بھی مادر پدر آزاد ہیں؟ یہاں پر بھی فریڈم کا یہ معنی ہے؟ فریڈم کا یہ معنی نہیں، آپ نے فریڈم کی اجازت پوری دینی ہے، ٹھیک ہے، پورا کا پورا اجازت ہے کہ جس طرح مرضی سیلف ایکسپریشن کرنا ہے آپ کو کرنے کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کردار سازی بھی حکومت کا اور معاشرے کا کام ہے کہ لوگوں کا ایسا کردار ڈیولپ کرنا ہے کہ جب وہ سیلف ایکسپریشن کریں تو آٹومیٹکلی خوبصورت پھول آپ کے سامنے آنا شروع ہو جائے. یہ کردار سازی بھی پورا کا پورا یہ بھی اسلام کا پروجیکٹ ہے، یہ بھی ہم نے جمہوریت کے تھرو ہی پورا کرنا ہے کہ جتنے زیادہ لوگ بہتر طریقے سے ٹرین ہوں گے اتنے زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ بہتر طریقے سے پھیلے گا. اس کو کرنے کا بہترین طریقہ جو ہے وہ آج کے زمانے میں جمہوریت کا طریقہ ہے. اگلا اس کا جو علامہ اپنی ریکنسٹرکشن لیکچرز میں اگلی بات کرتے ہیں کہ جو خلافت کا ماڈل تھا نا، خلافت کے ماڈل کو ہم آج کے دور کے ماڈل کے ساتھ بھی نتھی کر سکتے ہیں. کیسے؟ خلافت اتھارٹی کا نام تھا، وہ اتھارٹی کر دے ایک انسٹیٹیوشن میں، اور اس انسٹیٹیوشن کا یہ کام ہو کہ وہ لا کو انٹرپریٹ کرے، قانون کو، آئین کو، اور بتائے کہ ایک کیسا نظام ہونا چاہیے، کیسا معاشرہ ہونا چاہیے. یعنی آج کے زمانے میں آپ سمجھ لیجئے مقننہ یا پارلیمنٹ یا کانگریس اس کام کی متحمل ہو سکتی ہے کہ اس میں وہ طاقت بھر دی جائے جو کہ خلافت میں ہوتی تھی، خلافت کے آفس میں ہوتی تھی، تاکہ وہ ساری کردار سازی کی جا سکے جو کہ اسلام کا مقصد ہے. اسی بات کو پھر علامہ دوسرے طریقے سے کیسے کہتے ہیں کہ اجتہاد اور اجماع یعنی آج کے دور میں اگر پاسبل ہے اور اجتہاد پاسبل ہے تو وہ صرف اور صرف پارلیمنٹ سے پاسبل ہے. پہلے زمانے میں اتھارٹی جو ہے نا وہ پرائیویٹ علماء کے پاس ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ بعد میں ٹرانسلیٹ کر کے گورنمنٹ کی اتھارٹی بنتی تھی اسلامی مسلمان معاشروں میں آج سے پہلے. لیکن اب تو اتھارٹی ریاست کی ہوتی ہے نا، تو ریاست، اسلامی ریاست والا کانسیپٹ پھر کیا ہے؟ پھر وہ یہ ہے کہ وہ آپ اسلام کی انٹرپریٹیشن کے لیے پارلیمنٹ کو مجاز دیں. مطلب میں تو اس حد تک یہ والی بات کرتا ہوں کہ جس طرح ہم لوگ ٹیکنوکریٹس کی کچھ سیٹس ہوتی ہیں، خواتین کی سیٹس ہیں، مائنورٹیز کی سیٹس ہیں، اسپیسیفک سیٹس جو دی جاتی ہیں پارلیمنٹ میں، اسی طرح علماء کی بھی سیٹس ہونی چاہیے، کیونکہ علماء وہ گائیڈ کریں ڈسکشن کو کس طرف جانی ہے، لیکن ساتھ ساتھ عام انسان بیٹھ کر وہاں پر فیصلہ کر سکے کہ میں معاشرے کو میں نے کیسے چلانا ہے. یہ وہ طاقت ہے روحانی جمہوری طاقت جس کے اوپر جو ہے وہ معاشرہ پنپ سکتا ہے، جس کے اوپر جو ہے وہ علامہ نے بار بار اپنا ایمفیسس کیا ہے کہ تم نے اگر کسی انسان کو قید کرنے کی کوشش کی نا، کسی بھی طریقے سے تم نے انسان کی خود ہی مارنے کی کوشش کی، تم نے انسان کے اوپر ایسی کوئی لاز بنا کر ان کو روکنے کی کوشش کی کہ تم فلاں کام نہیں کر سکتے، تو تم آٹومیٹکلی ایک زوال پذیر معاشرہ ہو، تم ترقی نہیں کر سکتے. اور ویسٹرن معاشروں کی اپنی ساری برائیاں اپنی جگہ، لیکن اچھائی کے جو لوگ ابھر کے باہر آئے سیلف ایکسپریشن میں، وہ صرف اس وجہ سے باہر آئے کہ ان کو یہ شخصی آزادی میسر تھی جس سے انہوں نے اپنے آپ کی تربیت کی. اس جمہوریت کے ضمن میں میری ایک آخری بات، نمبر ایک تو ہو گئی نا جی کہ اتھارٹی اور انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اس کے پاس آ گئی، پارلیمنٹ کے پاس، لیکن ساتھ ساتھ روحانی پرنسپلز، ایتھیکل پرنسپلز بھی جو ہے وہ موجود رہے. ایک اس میں آخری بات جو ہے وہ انڈیویجویلٹی اور پرسنالٹی کی بھی ہے. یہ دو کیا بلائیں ہیں، ایک شخصیت اور انفرادیت. انفرادیت جو ہے نا وہ ایک پولیٹیکل انڈیویجویلٹی آپ کی آؤٹ ورڈلی ہوتا ہے، یعنی جس کا معاشرے سے لینا دینا ہے، وہ آپ کی انڈیویجویلٹی ہوتی ہے کہ آپ کس طرح جانے جا رہے ہیں. پرسنالٹی ہے آپ کی اپنی ڈیولپمنٹ، جو آپ اپنی شخصی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں اور اس کے اوپر آپ نے اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے. انڈیویجویلٹی کے اوپر قدغن لگائی جا سکتی ہے، یعنی اگر میں اپنے ایکسپریشن سے یا اپنی کسی بات سے، کسی حرکت سے ہیٹ سپیچ کا مرتکب ہو رہا ہوں یا کسی کا حق مار رہا ہوں تو مجھے ریاست روک سکتی ہے یا میرا ایکسپریشن روک سکتی ہے، میرے اوپر کام کر سکتی ہے. لیکن میرا جو فریڈم ٹو میک مائی اون پرسنالٹی ہے، سیلف ایکچولائزیشن ہے، جس میں نے اپنی شخصیت کو نکھارنا ہے، اس میں مجھے نہیں روکا جا سکتا. اس میں مجھے اپنی خودی میں ڈوبنے سے کوئی اور آ کر روک نہیں سکتا. لہٰذا یہ ہم نے دونوں چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آخری اس میں بات جو جمہوریت میں میرے ذہن میں ہے وہ یہ ہے کہ جمہوریت کا، روحانی جمہوریت کا اسلام میں مقصد کیا ہے اور ہمیں یہ کیوں کرنا چاہیے، کیوں کوئی اور طریقہ نہیں کرنا چاہیے. ایک تو اس میں شروع میں علی شریعتی کی ایک لائن مجھے یاد آتی ہے،
وہ بھی علامہ سے انسپائرڈ ایک اور بہت اچھے ہمارے جو ہیں وہ فلسفی گزرے ایران کے، بیچارے شہید کر دیے گئے، جن کی یہ لائن تھی، اور آئی تھنک علی شریعتی کی تھی، کسی اور کی نہیں تھی، اگر میں غلطی کر رہا ہوں تو مجھے معاف فرمائیے گا، جنہوں نے فرمایا کہ چینجنگ رولز فار چینجنگ نیڈس اینڈ ان چینجنگ رولز فار ان چینجنگ نیڈس. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ ہمارا ماڈلز چینج ہو سکتے ہیں، ہمارے پرنسپلز چینج نہیں ہوں گے. توحید، کلمہ، رسالت چینج نہیں ہوگی، لیکن ہم سوسائٹی سے کس طرح انٹریکٹ کرتے ہیں یہ ہر معاشرے میں تبدیل ہو سکتا ہے. ایک ملیشین معاشرہ ایک جرمن معاشرے سے تبدیل فرق ہو سکتا ہے، لیکن دونوں میں جو ہے وہ مسلمان رہ سکتے ہیں، دونوں میں اسلام کو جو ہے وہ آگے لے کے بڑھا جا سکتا ہے، اور دونوں میں اگر مختلف نظام حکومت ہے تو نظام حکومت بھی مختلف چلائے جا سکتے ہیں. اس نظام حکومت میں صرف یہ ہے کہ یہ اسلام کے آئیڈیل سے انسان کی جو افضلیت اور انسان جو سب سے زیادہ مقدم ہے وہ ایک روحانی جمہوری معاشرے میں سب سے زیادہ پھیل سکتا ہے. آج کل کا جمہوری معاشرہ روحانی نہیں ہے، ہماری ڈیموکریسی بھی صرف ویسٹرن ڈیموکریسی ہے، اس میں بھی صرف مٹیریلزم ہی ہے، اس میں بھی صرف عددوں کے اوپر جو ہے وہ زور ہے، کردار ہے وہ ان لوگوں کو سامنے لانے پر زور نہیں ہے جو کہ پورے کے پورے معاشرے کو آگے لے کر چلیں گے، اور ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں بھی جو ہے وہ مکمل مبتلا ہوں گے. اب اس میں آخری بات جو میں کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ ہم نے کرنا کیوں ہے، اس روحانی جمہوریت کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے توحید، لا الہ الا اللہ. یہی ایک سنگل مقصد، جس مقصد کے لیے اسلام بھی ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے اسلام سے نکلنے والا کوئی بھی کام کرنا ہے. توحید ہی وہ مقصد ہے جو کہ بار بار علامہ اپنے لیکچرز میں بھی، بار بار اپنی جو ہے وہ شاعری میں بھی ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ توحید کے لیے ہم نے کرنا ہے، کہ کس طرح لا الہ الا اللہ بہتر طریقے سے دنیا میں پھیل سکے، اس کے لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے. اس کا کوئی اور مقصد نہیں ہونا چاہیے. اس میں مٹیریل گین شامل نہیں ہے. جس طرح آپ جو جانتے ہوں گے کہ اقتدار کی ہوس کرنا یا خواہش کرنا اسلام میں گناہ کی حد تک جو ہے وہ ایک بری چیز سمجھی جاتی ہے. تو لہٰذا یعنی ایک بیلنس کریٹ کرنا لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام طاقتوں کو زیر کرنے کے لیے جو طاقتیں انسان کو انسان کا غلام بناتی ہیں. یعنی سیاست کا مقصد انسان کو انسان کی غلامی سے چھڑا کر ایک خدا کی، ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی غلامی میں دینا ہے. یہ ہے وہ جمہوریت کا مقصد جو ہمیں سمجھ آتا ہے علامہ کی تھاٹ سے کہ یہ روحانی جمہوریت دراصل کس چیز کا نام ہے، اور کس طرح یہ ویسٹرن ڈیموکریسی سے ایک بہت مختلف آئیڈیل ہے اور ایک بڑا اسلامی آئیڈیل ہے. اب آئی ایم سوری چونکہ یہ بات لمبی ہے، مجھے بار بار کوئی نہ کوئی بات یاد آ جاتی ہے. اب اگلی بات اس میں یہ بھی تھی کہ بجائے اس بات کی کوشش کی جائے کہ کس طرح ہم اسلامی نظام لے آئیں، کوئی اسلامی نظام آئے گا اپیرنٹلی اچانک سے ایک دن آئے گا اور اگلے دن سب چیزیں بدل جائیں گی، تو یہ ایک مفروضہ ہے جس کی کوئی ریالٹی نہیں ہے اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن پاسبل نہیں ہے. یعنی کیا آپ مجھے بتائیے نا، لیٹ سے اگر کل کے روز یہاں ہم کہہ دیں، جو ہم آدھا پونا تو کر چکے ہیں، ہم پہلے ہی اپنی پارلیمنٹ کو ہم مجلس شورا کہتے ہیں، تو مجلس شورا کے ساتھ لیٹ سے ہم پریزیڈنٹ کا نام جو ہے وہ خلیفہ کر دیتے ہیں، اور کیا کریں گے کہ خلافت آ جائے گی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لیکن جو کچھ بھی کریں گے آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے انسان تو نہیں نہ بدلیں گے. انسان تو وہی رہیں گے جو آج کی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، وہ کل کے جو ہے وہ مجلس شورا میں ہوں گے. جو آج جو ہے وہ پریزیڈنٹ بن سکتا ہے وہ کل کو خلیفہ بن سکتا ہے. تو ان لوگوں کی کردار سازی کرنا ضروری ہے نا، ان سب کو وہ ڈائریکشن دینا ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے یہ بنایا گیا جو ملک ہے، اس میں توحید کے لیے یہ کام کرنا ضروری ہے. علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یعنی ہم نے اب یعنی کوشش کیا ہے، اس چیز کی کوشش نہیں کرنی کہ اسلامی نظام نافذ کر دیں، بلکہ اس چیز کی کوشش کرنی ہے کہ لوگ مسلمان بن جائیں. لوگ اچھے مسلمان بنیں گے تو آٹومیٹکلی وہ ایسی سوچ سوچیں گے جس میں بہتر معاشرہ جو ہے وہ تنظیم دیا جا سکے گا، بہتر لوگوں کو سامنے لے کے آیا جا سکے گا، اور خوبصورت جو ہیں وہ آئیڈیلز کو اچیو کیا جا سکے گا. اچھا جی، یہ الحمدللہ سیاست کے بارے، جمہوریت کے بارے میں بات چیت تھی. اس کو ہم ختم کرتے ہیں. ہماری 2-3 ہی چیزیں رہ گئی ہیں. نصیحت ہے، شام و فلسطین ہے، اور غلاموں کی نماز ہے. میں کوشش کروں گا ان میں سے ایک کو مکمل پڑھ دوں اور باقی 1-2 کی میں آپ کے سامنے سمری کر دوں گا. اب نصیحت میں بیسکلی نصیحت میں ایک انگریز لارڈ جو ہے وہ اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے. وہ کیا نصیحت کر رہا ہے سنیے گا.
ایک لرد فرنگی نے کہا اپنے پسر سے، منظر وہ طلب کر کے تیری آنکھ نہ ہو سیر، بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر نہ ہو سیر، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر، سینے میں رہے راز ملوکانہ تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے ادھر پھیر، تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر۔ ایک انگلش لارڈ جو ہے، یعنی اگین ایک گورا اپنے بچے کو نصیحت کر رہا ہے کہ یہ جو ہم جیسے غلام قومیں ہیں، تم نے ان کے ساتھ کس طرح کی باتیں کرنی ہے یا کس طرح ان کے اوپر رول کرنا ہے، کیونکہ ہمارا اس وقت بادشاہ تھا نا انگریز، تو کیا جو ہے وہ نصیحت کر کے جا رہا ہے اپنے بچے کو۔ پہلی تو وہ نصیحت یہ کر رہا ہے کہ ایسا زمانہ تم دیکھو جو تم نے نہ سوچا ہوا ہو، پہلے جو تمہاری تھاٹس میں بھی نہ ہو، یعنی تم نے سوچنا یہ ہے کہ وہ جس طرح وہ لائن کنگ کی ایک لائن ہے نا، ایوری تھنگ دیٹ لائٹ ٹچز از آر کنگڈم، یہی والی بات جو ہے وہ برٹش امپائر پر بھی درست بیٹھتی تھی کہ تم سوچو تم جن پر بھی قبضہ کر سکتے ہو، جن لوگوں کے اوپر بھی چڑھ دوڑ سکتے ہو، تم چڑھ سکتے ہو، تم زیادہ سے زیادہ جگہ پر جا سکتے ہو، تم زیادہ سے زیادہ چیزیں اپنی بنا سکتے ہو، زیادہ سے زیادہ دنیا تمہاری تلوار کے سائے تلے آ سکتی ہے، یہ وہ اس کو بتا رہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ بیچارے کے حق میں ہے یہی سب سے بڑا ظلم، برے پہ اگر فاش کریں قاعدہ شیر۔ برہ کہتے ہیں بکری کا بچہ، بکری جو ہے وہ برہ کہلاتی ہے، کہ تم نے کبھی بھی بکری کو یہ نہیں بتانا کہ شیر کی جو ہے وہ تھنکنگ کیا ہے، کیا ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ تم شیر ہو، یہ سارے ایسٹ والے یہ بکری ہیں، تم نے ان کو بتانا نہیں ہے کہ چل رہا ہے تم کس طرح سوچتے ہو، کیونکہ یہ بیچارہ تو سوچ کر ہی مر جائے گا، اس کو یہ تو بے ہوش ہو جائے گا، اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ شیر ہے اور یہ میرے ساتھ کیا زیادتیاں کر رہا ہے، اور میں بکری بن کے یہ جب باتیں کرتا ہے ہم تالیاں بجاتے ہیں یا واہ واہ کرتے ہیں یا نئی مووی دیکھنے جاتے ہیں ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، یا آج کے دن تک استغفر اللہ العظیم آج کے دن تک اب اگر کبھی جو ہے وہ ملکہ اپنے پیلس سے باہر نکلتی ہے یا کسی شاہی جوڑے کی شادی ہوتی ہے، ہم پاگلوں کی طرح ان کے پیچھے، پوری دنیا جو ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہ پرنس اور پرنسس کی شادی کیا ہوئی، ان کا کیا افیئر چلا، کیا معاملہ ہے، یعنی اس سے نکل ہی نہیں پائے۔ وہ ابھی بھی شیر ہیں، ہم ابھی بھی بکریاں ہیں۔ سینے میں رہے راز ملوک آنا تو بہتر، کرتے نہیں محکوم کے تیغوں سے کبھی شیر۔ ملوکانہ، ملوکیت کہتے ہیں حکومت کو۔ یہ جو حکومت کے راز ہے نا، تم نے اپنی سینے میں بچا کر رکھنے، چھپا کر رکھنے، کسی کو بتانے نہیں ہیں۔ کرتے نہیں محکوم کو تیغوں سے کبھی زیر، تیغ کہتے ہیں تلوار کو، محکوم کہتے ہیں غلام کو۔ جو تمہارا آلریڈی غلام ہوتا ہے نا، تم نے اس کو تلوار سے نہیں ڈرانا ہوتا۔ استغفر اللہ، یہ دیکھیں کیا خوبصورت بات ہے کہ جو تم آلریڈی تمہارا غلام ہے، جس کی تھنکنگ تمہاری غلام ہے، اس کا تم جو ہے وہ سر کاٹ کے کیا کر لو گے؟ مطلب وہ تو تمہارا غلام تھا، وہ تو تمہیں کوئی نقصان ہی نہیں پہنچانے والا تھا، تم اس کو مار کے یا اس کو سزا دے کے کیا تمہیں حاصل ہو جائے گا؟ کچھ حاصل نہیں ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز ہے، اگر تم وہ کرو گے تلوار چلانے کی بجائے، تو یہ محکوم اور محکوم ہو جائے گا، اور زیادہ جو ہے یہ اپنے آپ سے دور ہو جائے گا۔ وہ کیا ہے؟ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو۔ یہ جو تعلیم کا زہر ہے، ویسٹرن ایجوکیشن کے اندر اس کو ایسا پھنساؤ، یہ مٹیریلزم کی 2+2 کی گیم میں ایسا لگے، اس کو یاد ہی نہ رہے کہ میں بطور انسان تھا کیا اور میں نے اس دنیا میں آ کے کرنا کیا تھا، کیونکہ اس کے ذہن میں صرف وہی آئیڈیاز ہوں گے جو ہم نے اس کے سامنے رکھ دیے ہوں گے، اس کے علاوہ یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوگا۔ اس کو وہ تیزاب کھا جائے گا۔ ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اسے پھر، کہ تیزاب میں جب اس کو ڈالو گے تو یہ بالکل چھوٹا سا پتلا سا بہت کمینہ قسم کا، بہت جو ہے وہ کمزور قسم کا اس کا وجود بچ جائے گا۔ اب اس کو اٹھا کر تم اس کی جو مرضی ڈائریکشن کر دو، اس طرح، یعنی دین وی آر اونلی اسٹوجز۔ مطلب اتنی زیادہ ہماری برین واشنگ ہو چکی ہوئی ہوگی ویسٹرن ایجوکیشن سے کہ تم کہو گے ہیومن رائٹس پہ، تم کہو گے کہ یہ اسلام کی فلاں چیز بری ہے، تو تم سب کے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ گے ہاں جی اسلام کی یہ چیز بری ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ یا تمہیں کہا جائے گا جناب کہ آج کل لبرل آرڈر کی یہ ضروریات ہے، تو اس لیے اسلام کے وہ پرانے ماڈیولز جو ہیں وہ اس کے مطابق نہیں چل سکتے، ان سے دور ہو جاؤ، فنڈامنٹل سے دور ہو جاؤ۔ اگر تم فنڈامنٹلز پر چلو گے تو تم فنڈامنٹلسٹ ہو، اور فنڈامنٹلسٹ تو ایکسٹریمسٹ ہوتا ہے، اور ایکسٹریمسٹ تو آج کے معاشرے میں چل نہیں سکتے، تمہارے جو ہے وہ ہونے پر ہی لعنت ہو، تو آپ اس سے بھی جو ہے وہ ڈر جاؤ گے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح وہ کیا ہے کہ فنڈامنٹلز پہ نہیں چلنا،
مطلب وہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. مجھے اس سے ریلیٹڈ ایک بات یاد آ رہی تھی، خیر ابھی آگے چل کے کرتے ہیں. تاثیر میں اکسیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب، کہ اس کا جو فائدے ہیں نا یہ اس تیزاب کے، ایجوکیشن کے تیزاب کے، یعنی زہر کے، وہ چیز جس سے کوئی چیز سڑ جاتی ہے، گل جاتی ہے، اس چیز کے اتنے زیادہ فائدے ہیں. سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ہے ایک ڈھیر، کہ اگر کوئی شخص کوئی سونے کا حمالہ ہو، پورا پہاڑ ہو سونے کا، ہمالیہ جیسا، اور اس کے اندر اتنی جو ہے وہ طاقت ہو، وہ دنیا میں بہتری لانا چاہتا ہو، لیکن تم اس کو وہ ویسٹرن ایجوکیشن کے پھندے میں ڈال دو گے نا تو بھائی تم وہ پھر مٹی کا ڈھیر ہے. اس کی اپنی تھاٹس کوئی نہیں ہے. وہ کہے گا یہ جہاد ایک بیکورڈ چیز ہے، اجتہاد پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ داڑھی رکھنے کو جو ہے وہ ایک برائی سمجھے گا. وہ اپنے لباس سے جو ہے وہ نفرت کرنے لگ جائے گا. وہ اپنی زبان سے نفرت کرنے لگ جائے گا. ایسے تم شخص بن جاؤ گے. تو یہ وہ نصیحت کر رہا ہے ایک لارڈ اپنے بچے کو کہ تم ان کو اگر تم نے سنبھالنا ہے تو اس طرح سے سنبھال لو. شام و فلسطین، سیریا اینڈ پیلسٹائن، رائٹ، ٹو آف دی نیشنز جو ابھی تک محکوم ہماری یعنی بہن بھائی فلسطین اور سیریا دونوں میں یعنی اس طرح اس زیادتی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں کہ جس کی کوئی حد ہے نہ حساب ہے. اور کس کس طرح کا ظلم ہے جو ان پر نہیں کیا جاتا رہا اور نہ ہی کیا جا رہا. اسی کے ماڈل کو فالو کرتے ہوئے اب ہندوستان کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ والے ظلم کرنے جا رہا ہے اور کرتا چلا جا رہا ہے. پہلے کشمیر کی حیثیت بدل کے، اس کے بعد اس نے کہا صرف کشمیریوں کو بھی نہیں چھوڑنا، سارے مسلمانوں کو رگڑنا ہے. تو سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ لے کے آ کے اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو کمپلیٹلی ایکسکلوژن کر دیا، یعنی فیشزم کی طرف جا رہی ہے. اس زمانے میں بھی 1936 میں بھی شام اور فلسطین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، علامہ اس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت، پر ہے مئے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا، ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا. مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور، قصہ نہیں نارنج کا شہد یا شہد و رطب کا. خوبصورت شعر ہیں چھوٹے چھوٹے. رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت، 1930s میں سیریا کے اوپر جو ہے وہ فرینچ کولونائزیشن ہو چکی ہوئی ہے. فرانس جو ہے وہ امور سنبھال رہا تھا سیریا کے، اور سیریا میں اس کا مین ایک شہر حلب، جس میں آج بھی ابھی تک جو ہے وہ مختلف اٹیک ہو رہے ہیں، چیزیں ہو رہی ہیں. اور وہ جو ہیں وہ اٹیک ہو رہے ہیں الیپو، جس کو انگریزی میں الیپو کہا جاتا ہے. تو اس کے اوپر طنز کرتے ہوئے علامہ کہہ رہے ہیں کہ رندان فرانسیس کا میخانہ سلامت، یعنی یہ جو فرانسیسی شرابی ہیں ان کا جو وہ بار ہے یا وہ شراب خانہ ہے وہ سلامت رہے. یعنی آپ کی پالیٹکس، آپ کی سیاست آپ کو مبارک ہو، آپ جیسے کر رہے ہو وہ کرتے رہو. کیا ہو رہا ہے؟ پر ہے مئے گل رنگ سے ہر شیشہ حلب کا، یعنی ساری تنقید ہے کہ حلب کے ایک ایک شیشے میں، ایک ایک گھر میں، ایک ایک در و دیوار میں، ہر جگہ جو ہے وہ شراب پی جا رہی ہے. اور شراب بھی ایسی ویسی نہیں، وائن، پیور وائن پی جا رہی ہے، یعنی لال رنگ کی شراب ہے جو کہ ہر کوئی پی رہا ہے. اور یہ تو آپ نے حال کر دیا سیریا کا، یعنی شام کا. جو ہماری روحانی اتنے زیادہ ٹیچرز ہیں جو شام سے نکلے تھے، اور ابھی بھی یعنی شام کے بارے میں، حلب اور دمشق کے بارے میں کتنی روایات ہیں کہ وہاں سے اسلام کا ریوائول بھی ساتھ ساتھ ممکن ہے. اور وہاں سے یعنی وہ ہمارے اسپرچویلٹی کے سینٹرز ہوا کرتے تھے، تباہ کر کے رکھ دیے، اب تو بالکل ختم ہو گئے. اور اس وقت سے انہوں نے اس کو شراب پلانا شروع کر دی. اب 1930s میں اس بات کی بھی یو کے نے اس بات کی ساتھ ساتھ سپورٹ شروع کر دی تھی کہ جو ایکچولی پیلسٹائن ہے، فلسطین، وہ ایکچولی جیوز کا ہے، کیونکہ وہ ہسٹری میں وہاں پر جیوز رہتے تھے ایک زمانے میں. تو وہ پیلسٹائن کا سارا علاقہ جو ہے وہ جیوز کا ہے. یہ آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ آف اسرائیل کریٹ ہی ایسے ہوئی کہ ہمارا ہسٹوریکل حق تھا اس جگہ پہ. اس کو سب سے پہلے برٹش نے جو ہے وہ یہ والے حق کی دنیا میں پرچار کرنا شروع کیا کہ وہ وہاں پر ہسٹوریکلی چونکہ وہاں رہتے تھے تو اس لیے اب ان کا حق ہے وہ والی جگہ کے اوپر اپنا ملک بنانا اور باقی سب کو وہاں سے نکالنا. اسی ایک سٹینڈرڈ کے اوپر جو ہے وہ اسرائیل پھیلتا گیا ہے اور اب پیلسٹائن جو ہے وہ بالکل ختم ہونے پر آ گیا. تو اس پر اب اقبال کیا چوٹ کر رہے ہیں؟ ہے خاک فلسطین پہ یہودی کا اگر حق، اگر فلسطین کی مٹی پہ، وہاں کی زمین پر یہودیوں کا حق ہے، ہسپانیہ پر حق کیوں نہیں اہل عرب کا؟ اسپین کے اوپر کیوں نہیں جو ہے وہ عربز کا حق؟ اس طرح سے 700 سال تک، 400 سال تک جو ہے وہ آپ نے حکومت کی ہے، پورا کا پورا سلطنت قائم کی ہے، سویلائزیشن پھیلائی ہے، کیپٹل بنا کر رکھا ہے، ساری کی ساری جگہ کے اندر آپ نے پھیلایا ہے. ادھر سے آگے آپ نے ایکسپینشنز کی ہیں، میڈیکل ڈیولپمنٹس کی ہیں، لیگل ڈیولپمنٹس کی ہیں، فلسافیکل ڈیولپمنٹس کی ہیں.
تو عرب کیوں نہیں؟ ان کا حق بھی تو پھر اسپین پہ اسی طرح ہونا چاہیے، پھر تو اسپین کے اوپر قبضہ کرنا چاہیے اور اسپین جو ہے وہ اہل عرب کا ہونا چاہیے. یعنی تنقید میں یہ والی بات اب علامہ نے آپ کے سامنے رکھ دی نا کہ آپ کی اس لاجک کے مطابق تو پھر اس طرح سے فیصلے ہونے چاہیے. اٹس اے اسٹوپڈ لاجک جس کے اوپر یعنی اسرائیل کو کریٹ بھی کیا گیا. مقصد ہے ملوکیت انگلیس کا کچھ اور. یہ جو انگریز کی حکومت ہے نا، یہ جو امپیریلزم ہے، اس کا اصل میں مقصد کچھ اور ہے. یعنی یہ جو اس کے پیچھے بات کر رہے ہیں، یہ کوئی حق حقوق کی جنگ نہیں ہے کہ یہ فلاں کا حق ہے تو اس کو حق اس کا دلا دو تو سب بالکل بہترین ہو جائے گا. قصہ نہیں نارنج کا یا شہد و رطب کا. یہ صرف اور صرف اورنج کا یا پھر یعنی مالٹے کا، یعنی اس طرح یہ یعنی مٹیریل گینز کا یا بہتر چیزیں پا لینے کا، یا شہد کا، کھجور کا، یعنی کہ وہ شہد و کھجور وہاں پر آپ کو ملے گی پیلسٹین کی سرزمین پر، تو اس وجہ سے وہ اسرائیلیز کو دینی ہے. یہ صرف اتنی سی بات نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی گہری کارروائی ہے جو کہ بیٹھ کے انگریز کر رہا ہے، ہم سے چھپا رہا ہے اور اپنی حکومت کو اور مضبوط کیا جا رہا ہے. ہماری جو ہے جناب اب پالیٹکس کے پروگرام کے اندر ہماری آخری نظم ہے، وہ ہے جی ایک سیکنڈ جی، وہ ہے غلاموں کی نماز. ٹھیک ہے، یہ آئی تھنک تھرڈ لاسٹ نظم ہے پالیٹکس کے حصے کی، غلاموں کی نماز. اور یہ علامہ نے یہ والے شعر کہے ہیں ترکی کے وفد ہلال احمر جب لاہور آیا تھا تو تب. ٹرکش، آپ کو پتہ ہے ٹرکی جو ہے وہ مسلمان ملکوں میں وہ واحد ہے جو آج تک کالونائز نہیں ہوا، جس پر آج تک کسی اور نے حکومت نہیں کی، مطلب انگریز نے حکومت نہیں کی. جس وجہ سے ہم ٹرکش لوگوں کو اتنا ٹرکش سویلائزیشن کو آئیڈیلائز بھی کرتے ہیں نا، ابھی بھی ارطغرل ڈرامہ اور وہ سارا کچھ. وہ بات ہی یہ ہے کہ وہ آئیڈیلز ان کے پاس ایسے ہیں، وہ ایسے پریکٹیکل لوگ ہیں کہ ان کو دیکھ کے اچانک بندہ خوش ہوتا ہے، یار ایسے بھی اگر مسلمان ہو سکتے ہوں تو ہم تو ایسے مسلمان بننا چاہیں گے. تو وہ اب ٹرکش جو کیا کہتے ہیں سویلائزیشن ہے، جو کہ کبھی کانکر نہیں کی ہوئی پریکٹیکل لوگ ہیں، وہ آگے سے آگے بڑھتے ہیں، ان کے ساتھ کانورسیشن ہو رہی ہے. تو وہ ہمارے انڈین مسلمانوں کے بارے میں، یعنی آج کے آپ سوچ لیں پاکستانی مسلمانوں کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، اس پر جو ہے وہ ڈسکشن ہے ہلال احمر کے لوگوں سے. ہلال احمر آپ کو ہوتا ہے ریڈ کراس جو کہ ویسٹ میں بنا تھا، اس کا مسلمان ورژن ہے جو کہ وار میں اور اس کے علاوہ بھی لوگوں کی میڈیکل فیسلٹیز ان کو فراہم کرتا ہے، میڈیکل ایمرجنسیز کے اندر لوگوں کو ہیلپ فراہم کرتا ہے. کہا مجاہد ترکی نے مجھ سے بعد نماز، طویل سجدہ ہیں کیوں اس قدر تمہارے امام. وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام. ہزار کام ہیں مردان حر کو دنیا میں، انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام. بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم، کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام. طویل سجدہ اگر ہیں تو کیا تعجب ہے، ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام. خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام. خوبصورت نظم ہے. ٹرکش مجاہد، ٹرکش واریر یا وہ ٹرکش مرد مومن جو کسی سے ڈرتا نہیں ہے، پریکٹیکل آدمی ہے، نکل کے وہ کام کر جاتا ہے جو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. there is not to do and die, there is not to reason why, there is but to do and die. پہلے چھلانگ مارتا ہے پھر آگ سے پوچھتا ہے کہ تم نے ٹھنڈی ہو جاؤ میرے لیے، یعنی وہ والی بات ہو رہی ہے. تو یہ والا مجاہد جو ہے نا، وہ امام جو نماز پڑھا رہے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے سجدے اتنے لمبے کیوں ہیں. استغفر اللہ العظیم، کہ تم ان سجدوں میں کیا ڈھونڈ رہے ہو کہ تم بس سجدے میں جاتے ہو اور پھر اٹھتے نہیں ہو. یا تو تم نے باقی پوری دنیا کانکر کر لی ہو اور پھر سجدے میں خدا سے اس کی جو ہے وہ کوئی بہتری مانگتے ہو اس دنیا کی، تب تو ٹھیک ہے. لیکن دنیا میں اتنے کام پڑے ہوئے کرنے کے اور تم اپنے سجدے لمبے کیے جا رہے ہو. باغ بہشت سے مجھے حکم سفر دیا تھا کیوں، کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر. آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو کہ اتنے کام ہے دنیا میں کرنے والے، آپ سجدہ لمبا کیے جا رہے ہیں. وہ سادہ مرد مجاہد وہ مومن آزاد، وہ جو آزاد بندہ اللہ کا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمیں انڈیا کے لوگوں کو کیا غلامی کا مزہ ہم نے چیخ لیا. خبر نہ تھی اسے کیا چیز ہے نماز غلام. یہ غلاموں کی نماز ہے. انلیس آپ کے دل سے نکل کے آپ
اپنی باقی سارا وقت آپ نے بیلنس کر لیا, اللہ کے لیے سوسائٹی میں نکل کر کام کرنی ہے, آپ اپنے سجدے لمبے کریں, آج کل کی راتوں میں تو زیادہ لمبے کریں کہ جس سے جو ہے وہ اللہ کی قربت حاصل کرے. لیکن اگر زندگی میں کوئی اور کام نہیں ہے اور ہم نے کرنی ہی غلامی ہے, اور اپنی نماز بھی جو ہے وہ غلامانہ نماز رکھنی ہے, اور اس سے جو ہے وہ کسی کا کوئی بہتری نہیں ہم نے پہنچانی ہے, تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں, ایسے سجود کا کوئی فائدہ نہیں, ایسی طویل قیام کا کوئی فائدہ نہیں, ایسا طویل سجود کا کوئی فائدہ نہیں. ہزار کام ہے مردان حر کو دنیا میں, مردان حر آزاد بنتا دوبارہ, کہ وہ جو اڑ کر کام کرتا ہے, بہترین کام کرتا ہے. انہی کے ذوق عمل سے ہیں امتوں کے نظام. دنیا میں نیشنز جو ہے نا وہ یہ پریکٹیکل انڈیویجولز, پریکٹیکل ویمن اینڈ مین کی بدولت چلتی ہیں. اینڈ پریکٹیکل سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی اپنی تھاٹس کو مضبوط نہیں کر رہا, وہی 3 کوالٹیز جو ہم نے خود ہی کے لیے ڈسکس کی ہوئی ہیں کہ اسٹرانگ, اسمارٹ اینڈ سینسٹیو, تینوں چیزوں کو اکٹھا کر کے ڈیولپ کرنا ہے نا. لیکن آپ کی اپروچ ہمیشہ ایسی ہونی چاہیے جس کی وجہ سے آپ سوسائٹی بہتر کر رہے ہو. اسلام کی جو مین کنٹریبیوشن دنیا میں آنے کے بعد بطور مذہب اور اپنے لوگوں کی طرف سے رہی ہے, وہ رہی بھی یہی ہے کہ ہم نے پریکٹیکل لوگ پیدا کیے ہیں. کیونکہ دیکھیں فلسفہ جو تھا نا, فلسفہ یا عقلی دلائل جو تھے, یہ ہم سے پہلے بھی موجود تھے, ارسطو کی شکل میں, باقی جو ہیں وہ گریک فلاسفرز کی شکل میں پہلے سے موجود تھے, یہ بھی موجود تھا. اور روحانیت جو ہے یہ بھی موجود تھی بدھزم کی شکل میں, ہندوازم کی شکل میں, اور باقی ایسٹ ایشین ریلیجنز کی شکل میں وہ بھی موجود تھی. اگر نہیں موجود تھا تو وہ ان کا بیلنس نہیں موجود تھا جس سے دنیا میں بہتری کی جا سکے. یعنی میڈیکل ڈیولپمنٹس, دنیا کی پہلی پراپر میڈیکل ڈیولپمنٹس مسلمانوں نے کی. کیوں؟ کیونکہ وہ پریکٹیکلی ایکسپیرینس کرنے سے پتہ چلتی تھی کہ یہ چیز استعمال کی اس کا یہ نتیجہ نکلا, یہ چیز استعمال کی اس کا یہ نتیجہ نکلا. اس سے جو بہتری, اچھا جگہوں کو ہم نے ایکسپینڈ کیا, جب ہم نے قبضے کیا وہاں پر آگے بڑھائیں, اندر اور بہتری کی, یہ سب کچھ کرنے سے ہوا. یہ پریکٹیکلٹی جو ہے نا یہ مسلمان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے. وہ اگر ہم نہیں کریں گے تو آپ جتنی مرضی اور نمازیں ادا کر لیں, آپ کا اس دنیا میں بطور انڈیویجول کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوگا. بدن غلام کا سوز عمل سے ہے محروم. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ ایکچولی پریکٹیکلٹی ہوتی کیا ہے, وہ کام کرنے کی لذت کیا ہے. کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام. کہ ہے مرور, یہ ایگزیکٹ لفظ کیا ہے, یعنی اس سے مراد ہوتی ہے کہ گردش غلاموں کے روز و شب پر حرام. یعنی ہم دن رات میں اپنے آپ کو مشکلات میں سے گزارتے ہی نہیں ہیں کہ کبھی اچھائی آ جائے, کبھی برائی آ جائے, کبھی مشکل آ جائے, کبھی آسانی آ جائے. ہم کہتے نہیں یار جیسا ہے بس اسی طرح گزرتے رہنا چاہیے. اب تو دریا میں تلا تم نہ سکون ہے یوں ہے, وہ جو ایک شعر تھا. طویل سجدہ اگر ہے تو کیا تعجب ہے, ورائے سجدہ غریبوں کو اور کیا ہے کام. ٹھیک ہے, اب اس کو سمجھ آتی ہے کہ ہم جو بیچارے غریب لوگ ہیں, اور ہم سے مراد ہمارے غریب لوگ, یہ بیچارے لمبے سجدوں کے علاوہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں. اب آپ یہ والا ایسپیکٹ بھی تو دیکھیے نا کہ جو بیچارے بھوک کے مارے, افلاس کے مارے ہیں, جن کو روز و شب کی تکلیف کے اندر اتنا پڑے ہوئے ہیں, ان بیچاروں سے تو نہیں ایکسپیکٹ کیا جا سکتا تھا نا کہ وہ اٹھ کر دنیا کے جو ہے وہ نظام بدلیں گے اور صحیح چیزیں سنبھالیں گے. ان کے لیے تو آپ کو بھیجا گیا تھا, ہم کو بھیجا گیا تھا کہ ہم زکوٰۃ کر کے, خیرات کر کے ان لوگوں کے لیے کچھ بہتری کر سکیں, ان کی زندگی میں جو ہے وہ کچھ بہتری لا سکیں. لیکن ادھر غربت ہی اتنی زیادہ ہے, لوگ ہی اتنے زیادہ غربت کی لکیر سے نیچے ہیں کہ ان بیچاروں سے یہ ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی خودی کو پہچانے یا خودی پر کوئی بات بھی کریں. ظاہری بات ہے, جس شخص کا پیٹ بھرا ہوا نہیں ہوگا اس سے آپ خدا کی کیسے کوئی بات کر سکیں گے. آپ کسی کو پہلے ضرورت پوری کریں گے ان کی, جس وجہ سے بائی دا وے ادھر سے وہ دوبارہ جمہوریت کا وہ والی بات آ جاتی ہے کہ وہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ جو ہے وہ اسلامی ایک کانسیپٹ ہے پراپر, کہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے ایسے تمام نادار لوگوں کی بہتری کرنا, ان کی زندگی میں آسانی لے کے آنا. ہم نے اس میں جو ہے وہ کوئی شعر وغیرہ بھی نہیں پڑھے تھے, جس طرح ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, کہ وہ یعنی مختلف جگہ پہ بتا رہے ہیں ویسٹرن ڈیموکریسی میں کیا کیا مسائل ہیں جو ہمیں پیش آتے رہتے ہیں. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام, چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یعنی آپ کے اندر جو ہے وہ برائی پھیلانے والی جو ہے وہ اس کی طاقتیں ہیں ساری کی ساری. اور اس کی آخری اس کا شعر اس نظم کا, اور ہماری آج کی دعا کہ خدا نصیب کرے ہند کے اماموں کو وہ سجدہ جس میں ہے ملت کی زندگی کا پیام. آج سے اب یہ طاق راتیں بھی شروع ہو گئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں ہمیں وہ سجدے نصیب ہوں,
ہمیں وہ عبادت نصیب ہو جس سے پوری اس مسلم امہ اوپر اٹھ سکے نا, جس میں ہماری کچھ حالت بدل سکے, جس میں شام و فلسطین بدل سکے, جس میں کشمیر بدل سکے, جس میں پاکستان ان اٹ سیلف بدل سکے. مطلب جو غریب غرباء ہیں ان کی حالت بہتر کیا جا سکے, ایک ویلفیئر اسٹیٹ دوبارہ سے اوپر لے کے آئی جا سکے, اور کردار سازی کی جا سکے, لوگوں کو اس آئیڈیل کی طرف لے کے جایا جا سکے جس میں توحید جو ہے وہ ان کے پریکٹیکل پرسنالٹی کا ثبوت دے رہی ہو. یہ تمام کام اگر ہم کریں گے تو ہم علامہ کے میسج کے مطابق چلیں گے. یہ تمام آئیڈیلز اگر ہم جو ہیں وہ اپنی زندگی میں اپنائیں گے, پہلے اپنی زندگی میں اپنا سکیں گے, تو ہی ہم ان کو آگے سوسائٹی میں اپنا پائیں گے. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اب ہم یہاں سے آپ کے کوشچن آنسرز لیتے ہیں. آئی تھنک وی ہیو اباؤٹ 10 منٹس, جس میں ہم کوشش کریں گے کہ جتنے کوشچن آنسرز لے سکیں ہم لے لیں. جی میسر آتی ہے فرصت فقط غلاموں کو, نہیں ہے بندہ حر کے لیے جہاں میں فراغ. بہت اعلیٰ نعمان بھائی, بالکل ٹھیک ہے. جی پلیز کوشچن میں اب دیکھ رہا ہوں جن کے بھی ہیں, اگر ابھی بھی کر لیجئے تو میں کوشش کروں گا کہ وہ کوشچنز لے سکوں. اسپرچل ڈیموکریسی, اچھا جی ایک بھائی نے مشورہ دیا ہے کہ انگریزی سے زیادہ اردو بولا کروں. میری کوشش ہوتی ہے اردو میں ہی سب سے بات کریں. ہمارے اردو میں ہی لیکچرز ہیں لیکن انگریزی ساتھ ساتھ ایکسپلینیشن کے لیے بول دی جاتی ہے. اور کیا ہے جی, ویسٹ والے چرچ کو اسٹیٹ میں شامل کر کے اللہ کو کیسے راضی کر سکتے ہیں؟ خاور محمود صاحب کا سوال ہے. خاور صاحب بڑا آپ نے اچھا سوال کیا ہے. ہم اس کی پہلے تھوڑی سی ڈفرینسیشن کریٹ کر لیں. دیکھیے چرچ اور اسٹیٹ جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں, یعنی ایک سیکولر نظام کو کریٹ کیا جا رہا ہے. بائی دا وے اب سیکولر نظام کریٹ کرنے کا پرابلم کیا ہے؟ سیکولرزم اور لبرلزم. سیکولرزم ایون دو وہ یہ کلیم کرتا ہے آپ کا جو بھی مذہب ہے آپ اس مذہب کے ساتھ رہیں, آپ کو ریاست کچھ نہیں کہے گی, وہ ساری بات. اور لبرلزم کہتا ہے کہ انسان اپنی ذاتی زندگی میں مکمل طور پر آزاد ہو جائے, وہ تمام بات. لیکن اس کے ساتھ ساتھ سیکولرزم اس بات پر حاوی ہوتا ہے اور اس بات کو مضبوطی سے تھامے رکھتا ہے کہ مذہب کا کوئی بھی اجتماعی پہلو اگر ہوگا تو ہم اس اجتماعی پہلو کو نہ صرف یہ کہ نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس کے خلاف کوشش کر کے اس کو ہونے سے روکیں گے, یعنی ایکٹیولی اس کے خلاف ہم کام کریں گے. ٹھیک ہے, یہ سیکولرزم کا ایک بیسک پرابلم ہے کہ مذہب کو کسی بھی اجتماعی فارم میں دیکھنا ہی نہیں چاہتا, اسی لیے وہ لبرل آرڈر کو پروموٹ کرتا ہے کہ ذاتی سطح پر جو ہے وہ صرف اور صرف نظام کو چلا لیا جائے, مان لیا جائے. یعنی آپ سمجھ لیں اس ایک اور مثال سے اگر میں واضح کر سکوں کہ لبرلزم کو یا سیکولرزم کو ایک پیور صوفی تھاٹ جو کہ خانقاہوں کے اندر ہو یا تبلیغی جماعت کے طور پر اگر کوئی نہ کوئی اسلام کا پھیلاؤ ہو, جو کہ اپنی جگہ ایک بہت اچھا خوبصورت کام ہے, لیکن اس سے لبرل آرڈر کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ اجتماعی زندگی میں کچھ بھی کرنے کا آپ کو نہیں کہتا. وہ کہتا ہے بس انفرادی زندگی میں آپ نے اپنے آپ کو جو بدلنا ہے, قوالی پڑھو, قوالی سن لو, بس یا بیٹھ جاؤ, بیٹھ کے یہ کر لو, دھن گا لو, دھمال ڈال لو, جو بھی اس طرح. اس کے علاوہ کوئی آپ کو وہ اجتماعیت کے اوپر اگر مجبور نہیں کرتا تو یہ لبرل آرڈر کے لیے قابل قبول ہے. لیکن جیسے ہی اسلام کے پرنسپلز کے اوپر آپ جو ہیں وہ پبلک گیدرنگ کر کے پبلک انیشیٹو لینے کی کوشش کریں گے تو یہ لبرل آرڈر پورے کے پورے کو خطرہ ہے. ویسٹ میں کیا ہوا ہے کہ ادھر جو کوئی بھی ایتھیکل آرڈر نکل سکتا تھا وہ کرسچینٹی سے نکل سکتا تھا. ٹھیک ہے, انہوں نے کرسچینٹی کو اپنے ملک سے ہی نکال دیا. ایون دو انگلینڈ میں ابھی بھی جو ہے وہ چرچ آف انگلینڈ ان کا مین چرچ ہے, جس کو جو بتاتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کا چرچ ہے وہ چرچ آف انگلینڈ ہے. اسی طرح جو ہے وہ یورپ کے بھی کچھ کنٹریز ہیں جو مانتے ہیں. اسی طرح امریکہ کے آئی تھنک ٹیکسس اسٹیٹ کے اندر جو ہے وہ گورنر کا اگر آپ نے اوتھ لینا ہو تو آپ کو بتانا ہوتا ہے دیٹ یو آر اے ڈیواؤٹ کرسچن. تو یعنی ان کے ہاں بھی ابھی وہ کرسچن ویلیوز موجود ہیں, لیکن بیسکلی وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کرسچینٹی سے یا مذہب سے وہ ایتھیکل ویلیوز آنی تھی نا, یعنی اسپرچویلٹی آنی تھی,
برابری آنی تھی, مساوات آنی تھی, مٹیریلزم کے اوپر نیچر کے ساتھ آپ کے تعلق کا حاوی ہونا آنا تھا. یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کو بے دخل کر دیا رینیسانس کی بعد کی سیاست نے, انلائٹنمنٹ نے. انلائٹنمنٹ نے جب اس کو بے دخل کر دیا تو اب آپ کے پاس کوئی ایتھیکل سٹینڈرڈ نہیں بچا. ایتھیکل سٹینڈرڈ نہیں بچا تو آپ اللہ سے اور دور ہو گئے, اور دور چلے گئے. یعنی اگر کم از کم ایتھیکل سٹینڈرڈ ہوتا تو کم از کم آپ اللہ کے پیغام کو کسی نہ کسی حد تک تو فالو کر رہے ہوتے نا. آپ برابری کا معاشرہ قائم کرنے کی جدوجہد تو کر رہے ہوتے, چاہے آپ کلمہ گو نہ ہوتے. لیکن وہ اس سے بھی دور جاتے جا رہے ہیں, اس سے بھی وہ دور چلے گئے. تو اس کو واپس کھینچ کر لا کر ویسٹرن معاشروں کے لیے بھی ضرورت ہے کہ ادھر ایتھیکل سٹینڈرڈز دوبارہ لے کے آئے جا سکیں, تاکہ وہاں کے لوگوں کو بھی جو ہے وہ زندگی میں نجات مل سکے. بڑے بڑے یہ جو خون چوسنے والی کارپوریشنز بن چکی ہیں جو اب لوگوں کو وہاں جینے نہیں دیتی ہیں اور آورلی ریٹ کم سے کم دے کے سی ای اوز کو میکسیمم ڈیویڈنڈز دیتی ہیں, یہ اب آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان لوگوں کو بھی ان تمام مسائل سے بچائیں. جی کہیے گا. مجھے صرف اور صرف لوگوں کے کامنٹس یعنی کچھ وہ گفٹس اور ایموجیز بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں. باقی آپ کی کچھ کی تعریف ہے, جزاک اللہ خیرن کثیرہ. اچھا جی, ایک یہ صاحب نے اچھا سوال کیا ہے, شہباز حسین صاحب نے. میں پورا سوال تھوڑا لمبا ہے, میں بول دیتا ہوں کہ قائد اعظم اور ان کے علاوہ پاکستان کے سب ممتاز شخصیات ویسٹ سے ہی ہائر ایجوکیشن حاصل کر کے آئے. تو اسی زمانے میں علامہ صاحب ویسٹرن ایجوکیشن کو تیزاب سے تشبیہ دے رہے ہیں. اگر قائد جیسی شخصیات ویسٹ سے ایجوکیشن حاصل کر کے اتنے بڑے لیڈر اور پروفیشنل بنے تو علامہ صاحب کا لاجک سمجھ میں نہیں آتا. کائنڈلی وضاحت کر دیں. ہم نے اس کی وضاحت پچھلے سیشن میں بھی کی تھی اور میں اب دوبارہ بھی کرتا ہوں. پچھلے سیشن میں بھی ہمارا ایک شعر آیا تھا, کیونکہ وہ تعلیم و تربیت تھا, پرٹیکولرلی ایجوکیشن ہی اس کا ہمارا پچھلے سے پچھلا, اس میں ہم نے بات کی تھی. تو اس میں کیا ایک شعر تھا وہ کہ مشرق سے ہو بیزار نہ مغرب سے حذر کر, وہ فطرت کا اشارہ ہے کہ ہر شب کو سحر کر. میرے خیال سے وہ یہی شعر ہے کہ آپ نے دیکھیے اپنے آپ کو کبھی بھی ویسٹرن ایجوکیشن سے یا ایجوکیشن سے لیٹ سے کاٹنا نہیں ہے, لیکن آپ نے ایمز اینڈ آبجیکٹیو سمجھنے ہیں کہ کسی دوسری طرح کے ایجوکیشن کے ایکچولی ایمز ہیں کیا وہ ایکچولی چاہتے ہیں کہ آپ کی خود ہی جاگ جائے, یا وہ چاہتے ہیں کہ آپ ہی کے جو باقی سارے کے سارے پرنسپلز ہیں انہی کو آپ پورا کرتے رہیں. اب علامہ خود بھی وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں, قائد اعظم ان کو پسند اس لیے کیونکہ ایجوکیشن کے لیے نہیں پسند ہے علامہ وہ پسند کرتے قائد اعظم کو اس لیے پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ پریکٹیکل آدمی ہے اور پریکٹیکلٹی سے انہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے. اور جب آپ کے پاس سارے ریسورسز ہی ویسٹرن ہیں, جب آپ ان کے تابع ہو چکے ہیں تو آپ کے پاس تو کوئی اور چارہ ہی نہیں ہے ان سارے کے سارے ریسورسز کو اپنانے کا. یعنی ہم لوگ بھی فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ویسٹ میں جائے بغیر گزارا نہیں ہے, اور جا کر وہاں سے سیکھ کر آتے ہیں. لیکن ایم پیچھے ہمیشہ یہی ہونا چاہیے کہ آپ کو جہاں سے تعلیم مل رہی ہے, وہ چاہے چین سے مل رہی ہو, چاہے یورپ سے مل رہی ہو, جہاں مرضی سے وہ حاصل کرنی ہے, لیکن وہ لے کر واپس آ کر کچھ اپنا تخلیق کرنا ہے, کچھ نیا تخلیق کرنا ہے, کچھ پروڈکشن کرنی ہے, کچھ ایسا لے کر آنا ہے جس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول کا دین جو ہے وہ پھیل سکے, بہتر ہو سکے. اور جس تعلیم کو علامہ اقبال تیزاب اور زہر کہہ رہے ہیں, یہ وہ تعلیم ہے جو آپ کو اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے. ایجوکیشن کا بنیادی فلسفہ اور بنیادی نقطہ یہ ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو اپنے آپ سے ملا دے. آپ اگر اپنے آپ سے مل جائیں, ٹھیک ہے, اگر آپ اپنا آپ ڈھونڈ لیں, یہ سب سے بڑی وہ کوالٹی ہوگی جو ایجوکیشن آپ کے اندر ڈالے گا. لیکن اس ایک چیز سے آپ کو دور رکھتی ہے ویسٹرن ایجوکیشن, ٹھیک ہے. یعنی آپ کے دل کے اوپر تو کوئی کام نہیں کر رہی نا, آپ کی روحانیت نہیں بہتر کر رہی ہے, آپ کو صرف وہ ایک استعمال کرنے والا ٹول بنا رہی ہے. وہ ٹول بننے سے بچنا ہے, اپنا ٹول خود بننا ہے. After Brexit, the Anglo-Saxon protesters in US and UK have gained strength and church is further on decline. درست فرما رہے ہیں جناب کہ اور جو ہے وہ دور ہوتا جا رہی ہے چرچ سے.
خودی کو کے بارے میں تشریح، خودی اپنے آپ کو جاننے کا نام، اپنے اندر ڈوبنے کا نام، اپنے ساتھ ہم کلامی کا نام، اپنے اندر 3 طرح کی سٹرینگز بغیر کسی مادی فائدے کے بنانے کا، بڑھانے کا نام، جن کو کہتے ہیں آپ کی فزیکل سٹرینتھ، آپ کی مینٹل سٹرینتھ اور آپ کی اسپرچل سٹرینتھ. ان تمام کو بنانا جو ہے وہ آپ اس سے کر سکتے ہیں. جی ابھی بھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی لاسٹ ہمارے پاس اگر آ جائے تو. ٹھیک ہو گیا جی. جزاک اللہ خیرن کثیرہ. آئی تھنک ہم نے آج کے جتنے ہم سوالات لے سکتے تھے وہ ہم نے لے لیے. اپنی کانورسیشن بھی ہم نے اسی کے ساتھ ہی پوری کر لی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ہمت، طاقت اور محبت والا انسان بنائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. آپ سب سے ہمارا مین سارا کا سارا سلیبس جو ہے وہ آج یہ ختم ہو چکا ہے یہاں پر. اگلے ہفتے ہم اپنی سمرائز کرنے کے لیے اس کو حاضر ہوں گے آپ کے سامنے، جس میں ہم محراب گل افغان کے افکار میں 1-2 نظمیں انشاءاللہ پڑھیں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کوشش ہوگی کہ ہم نے اپنا یہ جو پورا گزارا ہے جس کو کہتے ہیں، ہم نے اپنا پورا جو لیکچرز یہ گزارے ہیں ان میں ٹوٹل کل ملا کے ہم نے کیا سیکھنے کی کوشش کی ہے، تو اس پر ہم اس کے بعد بات کریں گے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.